چلو بھائی چلو. ہاں شریفے بھیجیں گے تین دن بھیجا کس دن سلام دوں اچھا بھائی. تو یہ ماشاء اللہ بھائی اچھی بات ہے. کتاب آ گئی. یہ پہلی ہوگی کہ دوسری ہے؟ 5ویں کتاب ہے. ہاں ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صحیح. اچھا اچھا. سرفراز شاہد صاحب. دور شہباز توصیف تبسم صاحب کی صاحب. ہاں انوار فیروز. اچھا ان کی صاحبزادی. تو وہ تو سجیدہ شاعری والی خاتون ہوں گی. اچھا اچھا. اور یہ جیم سین میم پہ کون ہے؟ آپ خود ہیں؟ اچھا. چلیے جناب میں 19 ستمبر میں 17 ستمبر کو لاہور چلا جاؤں گا. خمسہ ایک مجالس ہے. تو 17 سے 17 18 19 20 21 لاہور. جی. تو وہ اس کے بعد انشاءاللہ بات. ہاں آپ کی میرے پاس 2 کتابیں ہیں غالب. ساری تو یاد نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ 2 تو لازماً ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ اس وقت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنا ذاتی کتب خانہ بھی دونوں رکھتے ہیں. ظفر بھی عظیم. تو وہ میرے یعنی مرکزی کتب خانے سے بھی کتابیں اکثر غائب ہوتی رہتی ہیں. بیٹھو بھائی آگے بیٹھو. یہ نوجوانوں کی سب پیچھے کیوں بیٹھ رہی ہے بھائی؟ اتنی دور نہ جائے نا, نزدیک آ جائے, دیکھا جائے. ہاں چلو کوئی بات نہیں. اچھا یعنی اتنی فرصت نہیں تھی کہ گھڑی باندھ سکو. یار یہ شکریہ بھیا, بہت شکریہ. یخ پانی بہت ٹھنڈا. پٹیوں میں درد. ہاں بھائی بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم سامعین محترم, جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سلسلہ گفتگو جو پچھلی گزشتہ 2 نشستوں سے جاری تھا بعنوان شیعہ کہلائے جانے والے فرقے ایک جائزہ, آج اس سلسلے کی 3ری گفتگو ہے. اور آپ تمام حضرات کی آمد کا شکریہ. اور ہمارے جو انوائٹڈ اسپیکر ہیں اس سلسلے کے جناب علامہ منتظر عباس نقوی صاحب, ان کے شکر گزار ہیں ان کی آمد کے. اور امید یہ ہے کہ ہمیں انتظامیہ کی جانب سے مطلع کیا گیا اس دفعہ آپ کو صوتی اثرات بہتر ملیں گے. تو انشاءاللہ دیکھیے کہ وہ فرق بھی نمایاں ہو جائے گا. ایک دفعہ آواز بلند درود سے نواز دیجیے. اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ کلام کے ابتدائی 2 مراحل سے جو حضرات گزر چکے ہیں
ان کے علم میں ہے کہ شیعوں کی ابتدا کے سلسلے میں جو ہمارے بھائیوں کی طرف سے اور ان کی فراہم کردہ اطلاعات کی روشنی میں مستشرقین کے نقطہ نظر تھے، اس پر گفتگو کی گئی اور ان تمام نظریات کا تجزیہ کیا گیا کہ جن میں شیعوں کی تاریخ کو مخصوص قسم کے سبجیکٹو ری ایکشن کا ایک نتیجہ قرار دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس میں یہ کہنا کہ شیعت اس دن سے شروع ہوئی جب سقیفہ بنو ساعدہ کا میں حضرت علی کے مقابلے میں حضرت ابو بکر کا انتخاب ہوا، یا یہ کہنا کہ شیعت در حقیقت دور حضرت عثمان میں ایک شخصیت عبداللہ ابن سبا کی وجہ سے وجود میں آئی، یا یہ کہا گیا کہ شیعت خوارج کا ری ایکشن ہے، رد عمل ہے، جب خوارج نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف ایک طرح سے بغاوت کی تو اس بغاوت کے برعکس کہ اس کے مقابلے میں حضرت علی کی حمایت میں جو گروہ کھڑا ہوا وہ شیعہ کہلائے۔ اور چوتھا نظریہ یہ تھا کہ در حقیقت واقعہ کربلا کے بعد شیعت توابین کی شکل میں ظاہر ہوئی اور اس کے اصول اور قواعد مرتب ہوئے۔ اس میں سے ایک گفتگو تو 3 نظریات پہ تھی کہ سقیفہ بنو ساعدہ، خوارج اور توابین، ان تینوں کا شیعت کی ابتدا سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر جہاں تک عبداللہ ابن سبا کا تعلق تھا، اس نظریے کی پوری تفصیل سے وضاحت کر دی گئی کہ یہ ایک ناول کا کردار ہے عبداللہ ابن سبا، اور اس کردار کو تاریخ کا کردار بنا کر شیعوں کے سر تھوپ دیا گیا۔ اصل مصنف نے اس کردار کو تخلیق کیا تھا ان مراحل کو کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کہ جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جس میں فریقین کی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے ایک اسکیپ گوٹ ایجاد کی تھی، اس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا۔ اس سلسلے میں تفصیلی بات ہو چکی ہے، اب اس کو دہرانے کا وقت نہیں ہے کہ اس کے پیش نظر ایک مرحلہ وہ تھا کہ جب حضرت عثمان کے خلاف مسلمانوں کی بھرپور تحریک جاری تھی اور اس تحریک میں صحابہ کرام کی بھی بڑی جماعت شامل تھی، تو اس وقت اب اس کے لیے بڑی دشواری تھی کہ حضرت عثمان کو بے گناہ بھی ثابت کرنا ہے اور ان کے مقابل جو لوگ ہیں ان کو بھی بے گناہ ثابت کرنا ہے، تو ساری صورتحال کی ذمہ داری ایک فرضی کردار کے سپرد کر دی گئی کہ عبداللہ ابن سبا ایک شرارتی شخص تھا، اس نے یہ فتنہ و فساد کھڑا کیا تھا۔ پھر جب جنگ جمل ہوئی تو پھر مورخ کے لیے، اس داستان سرا کے لیے دشواری پیدا ہوئی کہ لڑنے والے دونوں گروہ ایسے ہیں کہ اس میں سے وہ کسی کی مخالفت نہیں کر سکتا اور کسی کو غلط نہیں کہہ سکتا، تو اس نے پھر جنگ جمل کی ساری ذمہ داری عبداللہ ابن سبا پہ ڈال دی کہ اس نے غلط فہمی پیدا کر کے یہ لڑائی کروا دی۔ حالانکہ یہ اتنے بچکانہ اور مذاق خیز باتیں تھیں کہ اگر ذرا سے بھی اس کا تنقیدی جائزہ لیا جاتا تو کسی اعتبار سے بھی قابل قبول بات نہیں تھی۔ جنگ جمل میں یہ کہہ دینا کہ یہ محض غلط فہمی تھی، کچھ آدمی ادھر شامل تھے عبداللہ ابن سبا کے اور کچھ ادھر شامل تھے، انہوں نے ایک دوسرے پہ تیر اندازی کی اور جس سے مسلمانوں میں شبہ یہ پیدا ہو گیا کہ لڑائی ہو گئی ہے، اور چنانچہ جنگ چھڑ گئی اور 10,000 آدمی اس میں مارے گئے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ حضرت عائشہ کا حکم خدا و رسول سورہ احزاب میں خدا کا حکم بھی موجود تھا اور جناب رسالت مآب کا واضح فرمان موجود تھا بیویوں کے لیے کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں، رسول کی بیویوں کے لیے۔ اس کے بالکل صریحاً اختلاف کرتے ہوئے ان کا مکے کے جتنے سرکاری وسائل تھے، جو خزانے میں جو اتنی رقم تھی، اس پہ قبضہ کر لینا اور اس کے بعد طلحہ و زبیر کے ساتھ بصرہ چلے جانا، بصرے میں عثمان ابن حنیف جو وہاں کے گورنر تھے ان کو زد و کوب کر کے ان کے داڑھی کے تمام بال نوچ کے
ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور وہاں پہ قبضہ کر لیا گیا بصرے پہ، اور بصرے کے لوگوں کی حمایت سے پوری فوج تیار کر کے میدان جنگ میں آ گئیں۔ راستے میں ہواب کے کتے بھی بھونکے، جس کا احساس بھی انہیں ہوا کہ یہاں حدیث رسول کے خلاف، یعنی حدیث رسول کے مطابق یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور اس میں حضور پہلے فرما چکے ہیں کہ تم جس جنگ کے لیے لڑو گی اس میں تم باطل پہ ہوگی اور تمہارے مقابل علی ہوں گے جو حق کے اوپر ہوں گے۔ اتنی سب باتوں کے بعد اب یہ کہا جائے کہ وہ جنگ محض غلط فہمی تھی اور چند لوگوں کی شرارت کی وجہ سے لڑائی ہو گئی، یہ محض ایک کمزور سا ایکسکیوز ہے۔ خیر، یہ تو وہ بحثیں ہیں کہ جن کو یعنی ہم نے اس وقت بھی قابل قبول ہم نہیں سمجھتے تھے، نہ آج ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ اب سوال یہ ہے، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جو کہی ہوئی باتیں ہیں ان کو دہرانا مقصود نہیں ہے، ورنہ ابھی بہت سے پہلو تھے کہ یہ کردار عبداللہ ابن سبا یہ وجود میں کیسے آیا ہے، یہ کہاں سے یہ ڈیولپ ہوا ہے، اس پر بھی محققین نے بڑی توجہ سے کام کیا ہے، اور عبداللہ ابن سبا پہ جو الزامات جو اس کے نام سے چیزیں منسوب کی گئی ہیں وہ تمام تر در حقیقت حضرت عمار یاسر کی کردار کشی کی ایک صورت ہے۔ عمار یاسر چونکہ یمن کے رہنے والے تھے تو یہ عبداللہ ابن سبا ایک لفظ قائم کیا گیا جس میں عبداللہ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے، بندہ خدا، لفظی معنی ہے بندہ خدا، اور ابن سبا، سبا قرآن مجید میں بھی یمن کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ملکہ سبا جو حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کو جو بلایا تھا تو بلقیس ملکہ سبا، اس کو انگریزی میں شیبہ اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ سبا کا دوسرا انگریزی نام جو ہے وہ شیبہ ہے، تو اس کے اعتبار سے ایک بندہ خدا عبداللہ ابن سبا کا لفظی ترجمہ ہوگا ایک بندہ خدا جو یمن سے تعلق رکھتا ہو۔ تو حضرت عمار یاسر وہ شخصیت ہیں کہ جن کے والدین سمیہ اور یاسر یہ لوگ یمن سے آئے تھے اور مکے میں آ کے انہوں نے پناہ لی تھی، اور یہاں پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان پہ ظلم و ستم کا بڑا ان کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حضرت عمار یاسر بنو امیہ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے مرحلے پر ایک مرتبہ اور اس سے بھی پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر ایک اور مرتبہ، 2 مرتبہ کم از کم واضح طور پر یہ اعلان فرمایا تھا کہ عمار یاسر کو گروہ باغی قتل کرے گا، جو گروہ قتل کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا، اور اس حالت پہ یہ قتل کیے جائیں گے کہ یہ اس گروہ کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہوگا۔ جنگ صفین میں حضرت عمار یاسر حضرت علی علیہ السلام کے ساتھی تھے، یہ عمار یاسر ان کے لیے بڑا مسئلہ بن گئے معاویہ کے لیے اور اس کی افواج کے لیے، اس لیے کہ یہ حدیث اتنی مشہور تھی کہ اس حدیث کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا ہر شخص کے ذہنوں میں، یعنی اتنی مرتبہ اور اتنے واضح طور پر حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ حدیث جو ہے یہ تمام مسلمانوں کو معلوم تھی۔ چنانچہ اسی وقت یہ سوال اٹھا کہ ہمارے یاسر تو حضرت علی کے لشکر میں ہیں، یہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی حق پہ ہیں۔ معاویہ یہ کہہ رہے تھے اپنی فوج سے کہ ہم حق پہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے یاسر ادھر ہیں، تو اس میں انہوں نے فوراً ایک ڈیفینسو ایٹیچیوڈ اختیار کیا کہ یہ آج ادھر ہیں لیکن جنگ ہوتے ہوتے یہ ہماری طرف آ جائیں گے، لیکن یا جنگ کے اختتام تک وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ ہوا یہ کہ اسی جنگ کے دوران حضرت ہمارے یاسر شہید ہو گئے، اور جب یہ شہید ہوئے تو اس کے اوپر یہ طوفان کھڑا ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے جو ابھی تک غیر یقینی صورتحال سے دوچار تھے اور فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ حق کس کے ساتھ ہے، اب اس واقعے کے بعد ان کے لیے حق میں کوئی الجھن نہیں رہی۔ کئی حضرات ایسے ہیں، تاریخ میں نام موجود ہیں، جنہوں نے اس موقع پر یہ طے کیا کہ ہم حضرت علی کا ساتھ دیں گے، لیکن معاویہ نے اس وقت پھر ایک اور چال چلی اپنے وزیر اعظم عمرو بن العاص کے مشورے سے، کہ اس نے لوگوں سے کہا کہ عمار کے قاتل ہم نہیں ہیں، عمار کے قاتل تو وہ علی ہیں جو عمار کو میدان جنگ میں لے آئے۔ میدان جنگ میں جب کوئی آئے گا تو پھر ظاہر ہے کہ مرنا تو امکان ہو ہی جائے گا، تو اس کے اندر کوئی قصور یعنی ہمارا نہیں ہے، یہ علی کا قصور ہے۔ یہ بات جب جناب رسول خدا جناب امیر المومنین اسلام تک پہنچی تو آپ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول خدا ہیں،
کیونکہ جنگ وقت میں حضرت حمزہ جو ہیں وہ رسول خدا کے ساتھ تھے. پر طور یہ اس قسم کے عذر لنگ پیش کیے گئے اپنے دفاع میں، لیکن عمار یاسر کا وجود ان کے غلط ہونے کی سب سے بڑی شہادت تھا. حضرت علی کے متعلق تو اتنا پراپوگنڈا کر دیا گیا تھا کہ حضرت علی کو بالکل باطل سمجھ لیا گیا، یہاں تک کہ جب یہ خبر مشہور اطلاع آئی کہ حضرت علی مسجد کوفہ میں دوران نماز شہید ہو گئے، تو ایک بڈھے نے کہا تھا، دمشق شام کے بوڑھے شخص نے، کہ یہ بالکل غلط خبر ہے، افواہ ہے. کیوں افواہ ہے؟ بھلا علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے اور نماز سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ پراپگنڈا کر کے علی کی کردار کشی تو ہو گئی، لیکن عمار یاسر کی وجہ سے وہ تنہا ایک ایسی ذات تھے کہ جن کا اوپر اب پہلے توجہ نہیں دی گئی تھی، شاید ان کے بھی کردار کو بگاڑ دیا جاتا. لیکن اب یہ عمار یاسر جو ہیں یہ مستقل کھٹکتے رہے بنو امیہ کے لیے، اس لیے ان کے طرح طرح کے نام رکھے جاتے تھے جو ان کو یعنی ان کی کردار کشی ہو سکے. جس سے ان کا ایک نام ابن السودا ہے، کئی مقامات پر انہوں نے اس لفظ کو استعمال کیا، اور یہ بعد میں عبداللہ ابن سبا کی کنیت قرار دی گئی کہ عبداللہ ابن سبا کی کنیت ابن السودا تھی. ابن السودا، سودا سیاہ فام. تو چونکہ یہ ان کی والدہ سمیہ جو تھیں وہ حبشی نسل تھیں، سیاہ فام تھیں، اور اس کی وجہ سے خود حضرت عمار یاسر بھی ان کا رنگ بھی سیاہی مائل تھا، تو اس لیے ان کو ابن السودا، کالی عورت کا بیٹا، یعنی اس طرح سے مخاطب کیا جاتا تھا ان کو. یعنی جتنا ان کی تضحیق اور توہین ہو سکے، اور بہت سے معاملات ہیں جس کی وجہ سے حضرت عمار یاسر ایک مسئلہ بنے ہوئے تھے بنو امیہ کے لیے، حضرت عثمان کے لیے بھی اور پھر بعد میں معاویہ کے لیے بھی. یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے حضرت عمار یاسر. اس لیے ان کے کردار کو بہت زیادہ بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش بعد میں کی گئی، ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کی جاتی تھی، اور یہ نام اسی لیے رکھے گئے تھے. تو اب یہاں سے ہی اس نے یہ کردار چن لیا، چونکہ بنو امیہ کا ایک ناپسندیدہ نام تھا ابن السودا، تو وہ اس نے عبداللہ ابن سبا اور اس کے کنیت ابن سودا قرار دے کے اس نے یہ کردار اپنے ناول کا ایک ویلن بنا لیا. سیف ابن عمر، بڑی تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں پچھلی نشست کے دوران، سیف ابن عمر وہ شخص تھا کہ جس نے یہ ناول لکھے تھے، 2 ناول، اس کے اندر یہ کردار انٹروڈیوس کرایا تھا. ہم نے عرض کیا کہ اگر یہ کردار غیر حقیقی نہ ہو، حقیقی بھی ہو، تو کم از کم شیعوں کے کسی بھی پورے اطمینان سے ہم چیلنج کرتے ہیں پورے دنیا کے تمام محققین کو کہ ہماری کسی تصنیف میں، کسی کتاب میں، کسی حوالے میں ایک جملہ بھی عبداللہ ابن سبا کے لیے ہمدردانہ ہی دکھا دیجئے، نہ کہ یہ کہ وہ ہمارے عقائد کا بانی قرار دیا جائے. کہا گیا کہ صاحب وصایت کا تصور کہ نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، یہ تصور بھی عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے. پھر شیعوں کے بنیادی عقائد، یہ ہمارے 2-3 ڈاکٹر صاحبان جنہوں نے، ڈاکٹر صبحی ایک شخصیت ہیں، ڈاکٹر شیبی مصر کے لوگ ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی، اس کے اندر یہ کہا کہ عبداللہ ابن سبا نے رجت کا تصور، بدا کا تصور اور عصمت کا تصور، یہ تصورات جو شیعت کی بنیاد ہیں، یہ اس نے ان کو رائج کیا. اس سے پہلے کہا گیا، یعنی اصل مصنف کے اس کے اندر صرف اس کے کردار جو ہے، میں نے اس کیا تھا کہ 150 سال کے بعد کی تخلیق ہے کردار. حضرت عثمان کے زمانے میں اس کردار کا ذکر نہیں ہے، معاویہ کے پورے 20 سال کے دور حکومت میں اس کردار کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور اگر یہ کردار تھا تو پھر تاریخ سے سوال یہ ہے کہ معاویہ نے اس کے لیے کیا کیا. قتل عثمان کے لیے حضرت علی سے تو لڑنے کے لیے سب تیار تھے، حضرت عائشہ بھی اور معاویہ بھی. جو اصل قاتل ہے، اگر آپ کے کہنے کے مطابق یہ قتل کرنے کا بنیاد بنا تھا، اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ کسی کی زبان پہ نام بھی نہیں ہے، 150 سال تک اس کا نام کسی جگہ نہیں سنا گیا. سب سے پہلے یہ نام عبداللہ ابن سبا کا سیف ابن عمر کی کتاب میں آیا، اور بہت سے لوگ ہیں، ڈاکٹر طہ حسین جو سرزمین مصر کے بہت بڑے جید علماء میں سے ہیں، انہوں نے دور حاضر کے عالموں میں سے، انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ صاحب یہ محض شیعوں کو جلانے کے لیے یہ کردار گھڑا گیا ہے، ورنہ اس کردار کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب اگر یہ ان میں سے کچھ حقیقت نہیں ہے تو پھر نہ شیعہ سقیفہ کے واقعے کے نتیجے میں پیدا ہوئے، نہ خوارج کی صورت میں
ان کا وجود ہوا، ان کے رد عمل کے طور پر نہ توابین سے شیعت شروع ہوئی اور نہ کسی عبداللہ ابن سبا نے تخلیق کیا، تو ان کا وجود کب سے ہوا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دیتے ہوئے اکثر وہ ہمارے بھی طالب علم سطح کی جو بحثیں ہوتی ہیں اسکول کالج کی سطح پر، اس میں یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب وہ دو گروہ تھے، ایک کا نام شیعان علی تھا، ایک کا نام شیعان عثمان تھا، تو وہ شیعان عثمان کا تو کوئی اور نام رکھ لیا گیا، لیکن شیعان علی جو ہیں وہ آج تک شیعہ کہلاتے ہیں۔ یعنی جب یہ دونوں گروہ متصادم ہوئے اس وقت سے شیعہ علی وجود میں آئے۔ جناب والا یہ سب غور طلب باتیں ہیں، ان میں سے کوئی بات قابل قبول نہیں ہے۔ شیعہ کب سے تھے؟ سوال یہ ہے کہ شیعہ کب نہیں تھے؟ جب بڑے بڑے مصنفین نے یہ کہا کہ صحابہ میں ایک گروہ تھا جو حضرت علی علیہ السلام سے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے بہت زیادہ محبت تھی اور بڑا تعلق تھا، اس لیے اس تعلق کے پیش نظر وہ حضرت علی سے بھی بہت زیادہ انسیت اور قربت رکھتے تھے، اور اس قربت کے نتیجے میں وہ لوگ شیعان علی کہلاتے تھے۔ وہ چند لوگ جو علی ابن ابی طالب سے بہت زیادہ دوست رکھتے تھے، جن میں سے نام لیا جاتا ہے حضرت عمار یاسر اور حضرت مقداد اور حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر انصاری، یہ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سعد ابن عبادہ بھی جو انصاریوں کے ایک بزرگ ہیں وہ بھی اسی گروہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک دو اور شخصیتیں ہیں بڑی ممتاز جن کا ذکر ہوتا ہے بحیثیت محبان امیر المومنین کے۔ ابی ابن کعب ہیں، ابن عازب ایک شخصیت ہیں، قرا ابن عازب شاید ان کا نام ہے۔ یہ سب وہ صحابی ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ تو ان کا عثمان ابن مظعون بڑا نام ہے، حضرت علی علیہ السلام نے ان کا ذکر بھی کیا ہے دوست کی حیثیت سے۔ ان کا انتقال جنگ بدر کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد ہو گیا تھا، اور ان سے ہی جنت البقیع کا وجود قائم ہوا۔ جنت البقیع نام کا کوئی قبرستان مدینے میں نہیں تھا اس سے پہلے۔ مدینے کے اندر یا تو یہودیوں کا قبرستان تھا، اور یا پھر جو وہاں پہ بنو اوس اور بنو خزرج دو قبیلے آباد تھے، ان کی مختلف شاخوں کے اپنے اپنے قبرستان تھے جو ان کے گھروں کے اندر ہی احاطے میں 15-20 قبریں ہیں، یہ وہ ایک خاندان کی قبریں ہیں، وہ اس میں دفن ہو جاتے تھے۔ پہلے مسلمان جن کا انتقال مدینے میں ہوا ہے بعد ہجرت، وہ جناب جن کا انتقال مدینہ شہر میں ہوا ہے۔ یوں تو سب سے پہلے جنگ بدر کے شہداء ہیں جو جن کی، لیکن وہ بدر میں شہید ہوئے تھے اور وہیں پہ ان کی تدفین ہوئی تھی۔ تو صلی اللہ علیہ محمد، ان کی تدفین وہاں پہ ہوئی تھی، لیکن یہاں پر کوئی اس نوعیت کی مدینے میں کوئی اور اس کا انتقال نہیں ہوا۔ سن 3 ہجری میں حضرت عثمان ابن مظعون جو حضرت علی کے اور جناب سلمان فارسی کے بڑے قریبی دوست تھے، ان کا انتقال ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حکم دیا اپنے صحابہ کو کہ مدینے کے نواح میں ایک جنگل تھا جس میں غرقد نامی ایک پودا ہوتا تھا، اس کی جھاڑیاں تھیں، غرقد کی جھاڑیاں، تو وہ ریاض الغرقد یعنی غرقد کا باغ اسے تنزن کہا جاتا تھا، کہ وہ ایک باغ ہے جو کانٹے دار جھاڑیاں غرقد کا وہاں پہ اگی ہوئی ہیں۔ حضور نے حکم دیا کہ وہاں سے کچھ جھاڑیاں صاف کی جائیں، چنانچہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا گیا اس میں سے جھاڑیوں کو صاف کر کے، اور وہیں پر حضرت عثمان ابن مظعون کی قبر بنی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، ان کی قبر وہاں پہ بنی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں خود آپ کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم جو وہیں پہ پیدا ہوئے تھے، ان کے بھی وہیں پر دفن کیا گیا، اور اس طریقے سے وہ یہ سلسلہ پھر قبرستان پھیلتا چلا گیا، اس کا نام جنت البقیع رکھا گیا۔ یہ بھی حضرت علی کے اصحاب میں شامل، عثمان بن مظعون بڑے قریبی دوستوں میں سے ہیں، بے تکلف دوستوں میں سے۔ جناب امیر علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام عثمان ہے، حضرت عباس کے بھائیوں میں سے 4 بھائی تھے کربلا میں حضرت عباس کے، ان میں سے ایک کا نام عثمان ہے۔ یہ عثمان جناب امیر نے اپنے اسی دوست مرحوم دوست کی یاد میں یہ نام رکھا تھا، اور ان کو جناب امیر نے جس شب آپ کی شہادت ہوئی ہے اس دن یاد فرمایا ہے۔ ایک خطبے میں بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ کاش آج ابو ذر غفاری ہوتے
کاش آج عثمان ابن مظعون ہوتے. یعنی جب اپنے کوفے والوں کے رویوں کو دیکھا اور ان کی بے وفائیاں اور ان کے طرز عمل کو آپ نے ملاحظہ فرمایا تو اپنے مخلص دوستوں کو یاد کیا تھا کہ کاش وہ میرے ساتھ ہوتے تو اس وقت مجھے جو ذہنی کوفت اور اذیت تم لوگ پہنچا رہے ہو مجھے اس کا سامنا نہ ہوتا. تو اس قسم کے جو احباب تھے کہا گیا کہ یہ احباب جو تھے یہ شیعہ کہلاتے تھے. لیکن عقائد کے اعتبار سے جو بعد کے شیعوں کے عقائد ہیں جس میں انہوں نے نام لیا کہ زرارہ ابن عیون امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بڑے ممتاز راوی ہیں کا اس قسم کے شیعہ یا جناب میثم تمار جیسے شیعہ یہ شیعہ جو ہیں یہ شیعت ابھی نہیں وجود میں آئی تھی. وہ صحابہ کی شیعت جو تھی وہ صرف حضرت علی سے خصوصی تعلق رکھنے کی شیعت تھی اور یہ جو باقی عقائد ہیں یہ بات کی ایجاد ہیں. یہ بات ان کی طرف سے جو کہی جاتی رہی کہ یہ شیعت نہیں تھی لیکن وہ شیعہ تھے تو اس کا مطلب نام کی حد تک تو شیعہ موجود تھے اور صرف ایک نام نہیں ہے یعنی یہ چند افراد ہی نہیں ہیں. شیعہ کا لفظ قرآن مجید میں بھی موجود تھا. حضرت ابراہیم کے لیے لفظ استعمال ہوا حضرت نوح کے شیعہ کے طور پر اور حضرت موسیٰ کے ایک ساتھی کو شیعہ کا لفظ قرار دیا گیا کہ جس کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ گئے تھے اور اسی کی مدد کے سلسلے میں انہوں نے اس قبطی کو گھونسا مار دیا تھا کہ جو ان کے شیعہ کے سینے پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ حضرت موسیٰ کا گھونسا بھی کچھ یا تو ان کی قوت کا نتیجہ تھا یا یہ کہیے کہ حادثہ تھا کہ وہ گھونسا ایسا لگا کہ جس سے وہ ہلاک ہو گیا. وہ قبطی جو تھا وہ مر گیا. اسی کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو ترک وطن کرنا پڑا کہ کہیں اس جرم میں کہ ایک قبطی کو مار دیا ہے بنی اسرائیل کے ایک فرد نے تو اس صورت میں یہ واجب القتل ہو جائیں گے. قبطی وہاں کی لوکل پاپولیشن تھی اور بنی اسرائیل وہاں پر غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے. تو حضرت موسیٰ ہرچند کے شاہی محل میں پروردہ تھے لیکن وہ ان کے قد و خال ان کی شکل و صورت جو تھی اس سے یہ ابتدائی میں طے ہو گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے فرد ہیں. فرعون نے مخالفت بھی کی تھی لیکن فرعون کی بیوی جناب آسیہ جن فرعون جو ہیں وہ ان کے اصرار پر حضرت موسیٰ کو رکھ لیا گیا تھا اور بادشاہ نے برداشت کر لیا تھا. ورنہ ان کا اسرائیلی ہونا یہودی ہونا اس قبیلے سے تعلق رکھنا حضرت یوسف کی اولاد میں کے گھرانے سے ہونا یہ بات سب کو معلوم ہو چکا تھا. ان کے خد و خال ان کی شکل و صورت بالکل جدا ہوتی تھی اور قبطیوں کی شکل و صورت بالکل جدا ہوتی تھی. تو یہ لفظ شیعہ وہاں پہ بھی موجود تھا اور انہی معنوں میں استعمال ہو رہا تھا کہ کسی کے سے وابستگان جو ہیں کسی کی پارٹی میں جو شامل ہیں کسی کے پیروکار جو ہیں وہ شیعہ کہلاتے ہیں. اس کے شیعہ یہ تنہا ہی لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا. یعنی اگر آپ کسی کہتے ہیں یہ ساتھی ہے تو فوراً سوال ہوا کس کا ساتھی, یہ مددگار ہے کس کا مددگار ہے. تو جب تک اس ذات کا حوالہ نہ دیا جائے اس وقت تک یہ لفظ اپنے طور پہ کوئی معنی نہیں رکھتا. چنانچہ ہمارے لیے شیعان علی شیعان حیدر کرار یہ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ خالصتاً لغوی استعمال ہے اس لفظ کا. اور یہیں پر یہ بات جاننے کے لیے کہ شیعہ کب سے ہیں اور کیا صورت ہے یہی ایک نقطہ سامنے رکھیے. یہ تاریخ کے چند بڑے اہم سوال ہیں جن میں سے ایک سوال میں ابھی دوہرا دوں کہ ہمارا نام کوئی ہم نے نہیں رکھا. تاریخ میں ہم نے اپنا نام کوئی نہیں رکھا. یہ جو شیعان علی کہا جا رہا ہے یہ صرف ایک وقت کی سیاسی صورتحال کے تحت یہ لفظ ہمارے ساتھ منسوب کر دیا گیا. ہمیں حضرت علی کے ساتھی ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں. اس سے بڑھ کے ہمارے لیے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم حضرت علی کے ساتھیوں میں شمار کیا جائے. اس لیے ہم قبول کر لیتے ہیں ورنہ ہمیں کبھی یہ کلیم نہیں رہا کہ ہم شیعہ ہیں. آپ اپنی روزمرہ کی زندگی دیکھیں نا تو کہیں ایک دوسرے کا تعارف کرانا ہو کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جو مسلک نہ آپ ہی کے مسلک کا ہو اور تیسرا آدمی اس کو نہ جانتا ہو آپ اس کا تعارف کرانا چاہیں تو یہ کہتے ہیں نا یہ برادر مومن ہے. یہ نہیں کہتے یہ شیعہ ہے. آپ کے یہاں سپرلیٹو ڈگری ایک سطح ہے اسلام کی اور اس سے بلندتر درجہ ہے ایمان کی. تو ہم چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عقائد اس پورے اسلام کو سمیٹے ہوئے ہیں جس کو حاصل کر لینے کے بعد جس پہ عمل پیرا ہونے کے بعد انسان مومن ہو جاتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں جو قرآنی لفظ ہے جو مسلمانوں کے کہا گیا تھا کہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو.
یعنی عام مسلمان جو ہیں وہ صرف اسلام کی سطح پہ ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جن کے اسلام دلوں میں اتر گیا ہے اور کردار میں جھلکنے لگا ہے، وہ لوگ مومن ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم نے اپنے آپ کو اگر کہا تو مومن کہا، ہم نے شیعہ ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، یہ ہمارے بھائیوں نے ہمارا نام رکھا۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ اگر ہم تاریخ میں کسی خاص مرحلے پہ پیدا ہوئے ہوتے تو ہمیں ضرورت ہوتی کہ ہم اپنا کوئی نام رکھتے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے ذرا تھوڑا سا اپنے یہاں کی سیاسی صورتحال دیکھ لیجئے کہ قائد اعظم کی مسلم لیگ جو تھی جس نے پاکستان بنایا تھا، اس مسلم لیگ کے پاکستان بننے کے بعد مختلف اس میں اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے، چنانچہ مولانا بھاشانی نے مشرقی پاکستان کی شخصیت تھے، انہوں نے اس مسلم لیگ سے انحراف کیا۔ پہلے مسلم لیگ کے بڑے بھرپور کارکنوں میں شامل ہوتے تھے وہ مولانا بھاشانی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کچھ سوشلزم کے خیالات کو مسلم لیگ کے خیالات کے ساتھ بلینڈ کر کے ایک نیا تصور دیا۔ اب چونکہ ایک نئی جماعت انہوں نے بنائی تو اس کا نام عوامی لیگ رکھا، یعنی جب مسلم لیگ سے کوئی جماعت الگ ہوگی تو اپنی شناخت کے لیے وہ کوئی نام رکھے گی۔ نام اس کو رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے جو مین اسٹریم سے الگ ہوتا ہے، مین اسٹریم اسی نام سے پکاری جائے گی جو اس کا اصلی نام ہے۔ چنانچہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام فرقوں نے اپنا نام رکھا۔ سب سے بڑا فرقہ جو آج بڑے دعوے دار ہیں اسلام کے، وہ اپنے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور مصر ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ نام کہاں سے آیا؟ یعنی نہ یہ قرآن کا نام ہے نہ حدیث کا نام ہے۔ حدیث کے اندر یہ نام، ہمارا نام یوں موجود ہے کہ جناب امیر سے ہی کہا گیا تھا کہ اے علی تمہارے جو شیعہ ہیں وہ خیر البریہ ہیں، اور اس حدیث کی یہ اہمیت تھی کہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جنہوں نے تحفہ اثنا عشری شیعوں کی رد میں کتاب لکھی ہے، اس تحفہ اثنا عشری کے دیباچے میں انہوں نے کہا کہ حضور کا جو یہ ارشاد ہے کہ شیعہ خیر البریہ ہیں، تو یہ حضرت علی کے وہ شیعہ جن کو خیر البریہ کہا گیا ہے وہ یہ اثنا عشری شیعہ نہیں ہیں، وہ ہم ہیں، اہل سنت ہیں ہم شیعہ، یعنی وہ اس لفظ کو اپنے ساتھ لگانا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ، لیکن یہ تو طے ہے کہ شیعہ نام جو ہے یہ صرف سے ان معنوں میں نام نہیں ہے، یہ لغت کا ایک لفظ ہے جو اس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جو لغت کے معنی ہے، ہمارا نام نہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت ایک باقاعدہ نام ہے، تو نام تو اس کا رکھا جاتا ہے جو پیدا ہوتا ہے، جو کسی گھر میں وجود جس کا نیا نیا ہوتا ہے۔ جتنے فرقوں کے نام ہیں یہ سب بات کی پیداوار ہے، ورنہ نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں یہ مسلمان کہلاتے ہیں، کیوں نہیں ہماری طرح مومن کہلاتے ہیں؟ تو یہ ایک اہم پہلو ہے۔ لیکن آئیے ذرا تھوڑا سا اور ذرا تفصیل سے جائزہ لے لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دنیا میں لے کے آئے، اس کے پبلک تعارف سب سے پہلے عوامی تعارف جو ہوا ہے وہ دعوت ذوالعشیرہ میں ہوا ہے۔ اب جو کچھ دعوت ذوالعشیرہ میں اسلام پیش کیا گیا ہے وہی اسلام کی بنیاد ہے، وہی اصل ہوگا۔ چنانچہ اب یہ تاریخ طبری نے سیرت ابن اسحاق سے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے محدثین نے بھی اس کو بیان کیا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمائش کی۔ حضرت علی خود راوی ہیں اس واقعے کے کہ مجھ سے کہا کہ وہ تم دعوت کا اہتمام کرو، اور چنانچہ دعوت کا اہتمام کیا گیا، تمام گھر کے افراد جمع کیے گئے، تقریباً 40 کے قریب خاندان کے لوگ تھے، وہ سب جمع ہوئے اور وہ ان کی دعوت کی گئی، انہوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھا کے وہ کھانا ایسا تھا، اتنا مقدار میں تھا کہ شاید 1-2 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا، لیکن 40 آدمی پیٹ بھر کے اٹھ گئے اور کھانا پھر بھی بچا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ محمد کا جادو ہے، اور یہ کہہ کے سب کی سب منتشر ہو گئے۔ دوسرے دن پھر بلائے گئے، پھر کھانے کے لیے آ گئے، پھر کھانا کھا کے منتشر ہونے لگے۔ تیسرے دن جب آئے تو جیسے ہی کھانا رکھا گیا، حضرت ابو طالب تلوار لے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ روزانہ تم کھانا کھاؤ چلے جاؤ، آج تمہیں محمد کی بات سن کے جانا پڑے گا۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ خطاب فرمایا، اور خطاب یہ فرمایا کہ میں کوئی شخص اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر تحفہ لے کے نہیں آیا جیسا تحفہ میں لے کے آیا ہوں۔ میں تمہاری نجات کا سامان لے کے آیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں اور تمہارے لیے ایک دین لے کے آیا ہوں۔ اب اس کے بعد بظاہر
سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم میں کون کون ہے جو میرے مسلک یا میرے اس نظریے کو قبول کرتا ہے. اس کے بجائے جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں, کون ہے جو اس پیغام کی ترویج میں میری نصرت کرتا ہے. مجھے ایک ناصر کی, مددگار کی ضرورت ہے, کون ہے جو میری نصرت کرتا ہے. جناب امیر علیہ السلام کھڑے ہوئے, وہ ایک دفعہ کھڑے ہوئے, بٹھا دیے گئے, دوبارہ کھڑے ہوئے, سیبارہ کھڑے ہوئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی میرا وصی ہے, یہی میرا خلیفہ ہے, یہی میرا جانشین ہے, اور اب اس کی بات سنو اور اس کے کہنے پہ عمل کرو. بتبعوا واسمعوا, ان کی سنو اور اس کی اتباع کرو, اس کا کہنا مانو. یہ حضور کا ارشاد ہے, روایت کا یہ حصہ ہے. اب اگر غور فرمائیے, یہ پہلا پیغام ہے, اناگرل اسپیچ ہے, اوپننگ اسپیچ ہے, اسلام کا تعارف ہو رہا ہے. اس تعارف کے اندر کیا کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں, یعنی اس اللہ واحد کی وحدانیت پہ ایمان لاؤ, اس کے وجود پہ ایمان لاؤ. اس کے بعد یہ کہ میں اس کا بھیجا ہوا ہوں, یعنی خدا کا رسول ہوں. یہ دوسرا ایمان کا جز ہے, اس کا بیان ہو رہا ہے. تیسرا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ میرا وصی ہے, میرا خلیفہ ہے, میرا جانشین ہے, اور اس کے بعد یہ کہ اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو. یہ سنو اور اطاعت کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس شخصیت کا تعارف ہو رہا ہے جو بعد رسول, جس کے احکامات تمام مسلمانوں کے لیے اطاعت کی بنیاد بنیں گے. تین بنیادی نظریات ہیں جو رسول اس محفل میں پیش کر رہے ہیں. ایک وجود خدا اور اس کی وحدانیت, ایک اپنی رسالت, اور ایک علی ابن ابی طالب کا واجب الاطاعت ہونا, ان کا اتباع کیا جانا. یہ تصور پیش کر رہے ہیں. اب اگر اس کے بعد قرآن مجید یہ کہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اولی الامر جناب امیر علیہ السلام کا ہی ذکر ہے. اب جن کے عقائد میں یہ تین اجزاء شامل ہوں, اقرار توحید, اقرار رسالت اور اقرار صاحب اختیار ہونا علی ابن ابی طالب کا, اس کا اختیار اگر یہ آپ کے عقیدے میں شامل ہے, جس کو آپ ولی اللہ کہتے ہیں, جس کو وصی رسول اللہ, یہ سارے الفاظ رسول نے استعمال کیے ہیں. اب جب پہلی اسپیچ میں یہ سارے لفظ استعمال ہو رہے ہیں, تو اگر کوئی علی ابن ابی طالب کو وصی رسول اللہ مانتا ہے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے یہ عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے یہ نظریہ؟ یہ تو رسول نے پہلے دن جس اسلام کا تعارف کرایا اس میں یہ تین عناصر شامل تھے. لیکن سیدھی سی بات تھی کہ اللہ ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ رہے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے اور وہ ہدایت فرما رہے تھے. دور اطاعت علی ابھی اصولی طور پر شروع نہیں ہوا ہے, اس لیے دو عقیدے تو عمل میں آ جائیں گے, تیسرا عقیدہ عمل میں آئے گا بعد رسول. عقلاً جناب امیر اسلام کی اطاعت کا مرحلہ بعد رسول شروع ہوگا. جسے میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی تک علی رسول کی ضرورت ہے, انہیں ناصر چاہیے تھا نا, ان کو ایک مددگار چاہیے تھا. علی ابن ابی طالب حضور کی حیات میں رسول کی ضرورت ہے, ہماری ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہماری ہر ضرورت کے لیے ذات رسالت موجود ہے. دین کو سمجھنے کے لیے, دین کو جاننے کے لیے, اللہ کا پیغام وصول کرنے کے لیے, سب کام کے لیے رسول موجود ہے. لیکن جیسی چشم رسالت بند ہوگی اب علی ہماری ضرورت بنیں گے ہمارے لیے. یہ بلکہ اپنے خطیبوں, اپنے ذاکروں سب سے کی توجہ دلانے کے لیے یہ پہلو بڑا اہم ہے کہ ہمارے تمام تر فضائل امیر المومنین میں پہلو جو سامنے ہوتا ہے وہ فضائل ہوتے ہیں جو حیات رسالت میں علی ابن ابی طالب سے تعلق رکھتے ہیں. ان فضائل کو ہم زیر بحث ہی نہیں لاتے, یا اس کردار کو, شخصیت کو زیر بحث نہیں لاتے جو بعد رسول علی ابن ابی طالب کا ہے. حالانکہ وہ کردار ہے جس سے ہمارا تعلق ہے, جو براہ راست ہم پر واجب العمل ہے, واجب تقلید ہے, جس سے انحراف نہیں ہو سکتا, وہ کردار ہے آپ کا وہاں پر. ابھی تو وہ بھی رسول اللہ کے مقلد ہیں اور تاحال ہم بھی رسول اللہ کے مقلد ہیں حیات رسول میں. جناب امیر کی جو ضرورت ہے اتباع کے لیے وہ بعد رسول شروع ہوگی. بہرطور یہ تین نظریات اسلام کی بنیاد قرار پائے. پھر ان تین نظریات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل تجدید کرتے رہے, توحید کا بھی اعلان کرتے رہے, اپنی رسالت کا بھی اعلان کرتے رہے, اور کوئی موقع نہیں چھوڑا رسول نے خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مختلف پیرائے میں, مختلف انداز میں اس بات کا اعلان کرتے رہے کہ
میرے بعد اس اسلام کے مستقبل کا مالک و مختار جو ہوگا وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہوگی۔ ان کی اطاعت کو سب پہ لازم قرار دیا، ان کی محبت کو کے لیے ہر ایک کو دعوت دی، ان کے فضائل سے آشنا کیا۔ جناب امیر اسلام کی براٹ اپ جو ہے، اگر اس کو ہم یہ لفظ اب ذرا جدید دور کے ہیں اور ان کے ساتھ مناسب نہیں شاید لگتے، لیکن اگر غور کیجئے تو ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ گروم کر رہے ہیں ایک شخصیت جو بعد رسالت کی تمام ذمہ داریوں کو نبھا سکے۔ یہ متعدد حدیثیں مل جاتی ہیں، خود جناب امیر کا ارشاد ہے، جناب ام سلمہ کا ارشاد ہے، اور ایک دو صحابہ کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نسبت حضرت علی علیہ السلام سے تھی وہ نسبت کسی اور کو میسر نہیں آئی۔ یعنی وہ نسبت اس حوالے سے کہ دن میں کم از کم 2 مرتبہ، ایک مرتبہ رات کے وقت اور ایک مرتبہ صبح سویرے، جناب امیر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور یہ یعنی طویل ملاقات ہوتی تھی دن میں 2 مرتبہ، جس میں جناب امیر فرماتے ہیں کہ جب میں بارگاہ رسالت میں پہنچتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خود بہت سی باتیں بتاتے چلے جاتے، اور اگر کسی وقت کبھی میں ان سے سوال کر لیتا تو حضور جواب دیتے تھے، ورنہ اگر میں سوال نہیں کرتا تھا تو وہ خود اپنے طور پہ تعلیم دیتے جاتے تھے۔ یہ تمام تر ایک خاص شخصیت کو تیار کیا جا رہا ہے۔ پھر مدینے میں تشریف لائے ہیں تو جتنی آفیشیل ڈاکومنٹیشن ہے میثاق مدینہ سے لے کے صلح حدیبیہ تک، جتنے بھی معاہدے لکھے گئے ہیں، جتنے ایسے مراحل ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکٹری جو ہیں وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام ہیں، وہی ساری کتابت کرتے ہیں۔ اور یہ تمام جتنے آفیشیل ڈاکومنٹس تھے یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ یہ جتنے صحابہ بعد میں مختلف فضائل کے علمبردار قرار پائے ہیں، ملکی معاملات میں ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، جس کو آپ سیاسی معاملات کہہ لیجئے، اس میں کسی قسم کا کوئی تعلق کسی کا نظر نہیں آتا۔ کبھی نہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی، نہ کبھی کسی کو اس توحید کا کوئی مشن۔ ایک دفعہ اپنا پیغام دے کے حضرت ابوبکر کو بھیجا تھا سورہ برات کی تبلیغ کے لیے، اور پھر درمیان میں ہی ان کو واپس بلا لیا تھا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ پیغام محمد تم خود پہنچاؤ یا اس کو پہنچاؤ جو تمہارے اہل میں سے ہو۔ ظاہر ہے کہ منشائے پروردگار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی واقف رہے ہوں گے، بھیجتے وقت بھی واقف رہے ہوں گے، لیکن یہی بات واضح کرنی تھی کہ خدا کے پیغام کو پہنچانے کی اہلیت یا رسول میں ہے یا اس شخصیت میں ہے جو رسول کو کی اہلیت رکھتا ہے، جو ان کے اہل میں سے ہے، اس کو یہ مقام حاصل ہے، ورنہ پیغام خدا کو پہنچانے کا حق عام آدمی کو نہیں ہے۔ تو اس بات کو واضح کرنے کے لیے اقدام کیا گیا۔ غرض اگر پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی علیہ السلام کو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مستقبل کے لیے تیار بھی کر رہے ہیں، اور تمام مسلمانوں کی توجہ کا مرکز بھی بنا رہے ہیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا والی و وارث ہوگا۔ اور پھر بات کو نقطہ کمال پر پہنچا دیا جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے کہ قم غدیر کے مقام پر کہ جو آخری خطبہ دے کر آپ آئے ہیں، اب حج کے بعد ایک جگہ پر خصوصیت سے رک کر دیکھیے، یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ خطبہ آپ نے جب عرفات میں خطبہ دیا تھا جو جس کے اندر کہا تھا کہ کسی قریشی کو غیر قریشی پر اور کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں ہے، تمام انسان اللہ کے نزدیک برابر ہیں سوائے اس کے جو تقوی میں بلند مرتبہ رکھتا ہے، یہ ساری باتیں جب کہی تھی تو اسی میں حضرت علی کے اس کا اعلان کر دیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت علی کے نیابت کے اعلان کی اہمیت تھی کہ اس خطبے میں کہ جو عمومی پالیسیز کا اعلان ہے اس میں ذکر نہ کیا جائے، بلکہ اس کے لیے اتنا غیر معمولی اہتمام کیا جائے کہ تاریخ اس کو فراموش نہ کر سکے۔ ایک طویل گفتگو میں، 1 گھنٹے کی ایک تقریر میں ایک جملے کو بآسانی نظر انداز کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر ضمناً ذکر ہو جاتا بہت سی اور باتیں جب حضور فرما رہے تھے، آنے والے زمانوں کے لیے سارے ارشادات فرما رہے تھے، تو اس میں یعنی جو ان کا انحطاط تھا، جو زوال ہونا تھا، اس کا بھی حضور نے ذکر فرمایا ہے، قیامت کی کچھ علامتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ آپ کا خطبہ بڑا تفصیلی خطبہ ہے، لگتا ہے خطبے سے کہ یہ کوئی شخصیت آخری پیغام جو کچھ بچا ہوئے چیزیں ہیں وہ سب پہنچا رہی ہے۔ اس وقت اگر بیچ میں ضمن حضرت علی کا ذکر ہو جاتا، رات کا مجمع تھا، اس وقت کی پوری دنیا میں مسلم پاپولیشن آلموسٹ
مردانہ پاپولیشن جو تھی وہ وہاں پہ جمع تھی، لیکن مردانہ نہیں، اس میں زنانے بھی شامل ہیں، خواتین، زنانہ سے کوئی اور مطلب نہ مراد میں لیجیے گا، وہ مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں۔ اس لیے کہ حضرت عمر نے جب آ کے مبارکباد دی ہے جناب امیر کو تو کہا تھا کہ یا علی آپ کو مبارک ہو کہ آج سے آپ ہم سب مومنین اور مومنات کے مولا ہو گئے۔ تو مومنات وہاں پہ موجود تھیں، تو گویا مسلم پاپولیشن پوری جمع تھی۔ اس کے دوران یہ اعلان کر دینا، اب یہ کہا گیا ہمارے یہاں ہمسایہ گولڑا شریف کے جو بانی ہیں اس گدی کے، جناب کیا نام ہے بھائی ان کا، میر مہر علی شاہ صاحب، انہوں نے کتاب لکھی تصفیہ مابین شیعہ و سنی۔ اپنے طور پر بڑا انہوں نے کوشش کی کہ صاحب ان دونوں میں اتحاد کرا دیا جائے، تو اس اتحاد کے لیے انہوں نے کہا کہ جی شیعوں کو چاہیے کہ بلا یہ غلط باتوں پہ اصرار نہ کریں اور وہ سنیوں سے اتفاق کر لیں، اور سنیوں سے کس بات پہ اتفاق کر لیں کہ ٹھیک ہے خم غدیر کا واقعہ ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے ولایت امیر المومنین کا اعلان کیا تھا، پوری روایت بیان کی، لیکن کیا یہ صرف اس لیے بیان کی تھی کہ ایک شخصیت تھے ان کا نام تھا ابو بریدہ اسلمی، یہ جب جناب امیر اسلام کو حجۃ الوداع میں جو آخری حج حضور نے فرمایا، آخری اور پہلا حج، پہلا بھی حج وہی تھا حضور کا اور آخری بھی وہی حج تھا، سن 10 ہجری کا حج ہے، یہ آخری حج ہے حضور کا اور وہی آپ کا پہلا حج ہے۔ اس حج کے شروع ہونے سے پہلے جناب امیر علیہ السلام کو ایک مشن پر یمن بھیجا گیا تھا، اور آپ یمن میں تبلیغات کے لیے گئے تھے، وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اپنے طور پر، پورا واقعہ ہے، وہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں ان کی تفصیلات ہونی چاہیے، لیکن اب اس وقت نہیں میں اس کو چھیڑوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ اعلان کروایا کہ تمام دنیا میں یعنی جو سرزمین عرب ہے اس میں یہ اطلاع پہنچا دی جائے کہ اس سال میں خود حج پہ جا رہا ہوں، اس لیے تمام مسلمان اس کے اندر شامل ہونے کی کوشش کریں۔ حقیقی معنوں میں تاریخ کا حج اکبر وہ تھا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سمجھتے ہیں نا جمعے کو حج ہو جائے تو حج اکبر ہے، اتفاقات کے نتیجے میں ہونے والا واقعہ کوئی اکبر نہیں ہو سکتا۔ فضیلتیں حادثے کا نام نہیں ہے، فضیلتیں کسی نہ کسی معقول وجہ کے ساتھ ہوتی ہیں، تو معقول وجہ ذات پیغمبر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ شرف حاصل ہو رہا ہے، تو وہ حج اکبر تھا۔ تو آپ نے تمام علاقوں میں یہ اطلاع بھجوائی کہ میں اس دفعہ خود حج پہ جا رہا ہوں، لوگ حج کے اوپر آئے ہیں، اور جناب امیر سے یہ کہا کہ تم ڈائریکٹ مکے میں پہنچو گے۔ اگر آپ نقشے کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یمن سے آنے کے لیے وہ مکے کے نواح سے گزر کے مدینے آئے گا، جو شخص بھی آئے گا، تو اس لیے آپ نے کہا کہ تم مکے میں براہ راست آ جاؤ۔ تو جس گروہ کو ساتھ لے کر حضرت علی یمن میں گئے تھے اس میں ابو بریدہ اسلمی بھی شامل تھے۔ ان کو کچھ شکایات، دل میں شکایت پیدا ہوئی مال غنیمت کے سلسلے میں، وہ کچھ چیزوں پہ تصرف چاہتے تھے، جناب امیر علیہ السلام نے روک دیا بہرطور وہ حضور کے پاس ان کی شکایت لے کے پہنچے کہ حضرت علی علیہ السلام نے دیکھیے زیادتی کی، ہمیں وہاں اس سے مال غنیمت سے فائدہ نہیں اٹھانے دیا ہمیں۔ تو جناب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ناراضگی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ وہ جس نے علی سے دوستی کی اس نے مجھ سے دوستی کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ پھر اس پر اکتفا نہیں کی اور وہاں پر خم غدیر کے مقام پر یہ سارا اہتمام کر کے اور پھر وہاں پہ اعلان فرمایا کہ من کنت مولا و ھذا علی مولا، جو میرا دوست ہے وہ سمجھ لے کہ وہ وہی، جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ علی کو دوست رکھے گا، اور اگر علی کو دوست نہیں رکھتا تو وہ میرا دوست نہیں ہے۔ یعنی یہ جناب علی علیہ السلام سے محبت، مولا کے بانی میں ولا کا لفظ، ولا کا آپ بھی تو لفظ بولتے ہیں نا کہ ولائے امیر المومنین، تولا اور تبرہ، یہ بھائی ولا سے نکلا ہے، تو یہ محبت کے لیے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ 40 کے قریب معنی ہے، انہوں نے کہا جی اس کے معنی ہے کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے بھی محبت رکھے، یہ علی سے دوستی کی دعوت ہے۔ یہ سب باتوں کے کہنے کے باوجود یہ تو طے ہے کہ علی ابن ابی طالب کے لیے یہ غیر معمولی اہتمام کیا گیا، جب کسی اور صحابی کے لیے سنیت کے کوئی اہتمام نہیں ملتا۔ ابتدا سے علی کی ولایت اور جانشینی کا اعلان ہو رہا ہے کہ یہ میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے، اور اپنے سفر حیات کے آخری مرحلوں پر اعلان ہو رہا ہے، اور دوسری طرف کہیں کسی کے لیے ایک جملہ بھی نہ ملے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب امیر اسلام اب اگر کوئی مسلمان
علی ابن ابی طالب کو وصی رسول خدا سمجھتا ہے تو وہ کسی عبداللہ ابن سبا کے کہنے کے اوپر نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ تو اسلام کی بنیادی تعلیمات تھی۔ آپ اس کے معنی کچھ لیجئے، اختلاف ہم سے کیجئے، لیکن یہ تو طے ہے کہ یہ تصور موجود تھا عہد رسالت میں، رسول اس کی تعلیم دیتے رہے۔ ذمہ داری ذات رسالت پہ آتی ہے کہ ایک شخصیت کی پروجیکشن اس اہتمام سے ہو رہی ہے، اور دوسری طرف مسلمان جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں اس شخصیت کی صورتحال یہ ہے کہ وہ خلافت کا فیصلہ جب سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر ہوتا ہے تو وہاں تمام قسم کے سماجی اور سیاسی وجوہات زیر بحث آ جاتی ہیں۔ سماجی اور سیاسی وجوہات کیا کہ دیکھیں بھائی، اگر وہ قریش میں سے کوئی حکمران بن گیا تو اس کو تو عرب مان لیں گے، اس لیے کہ ہم لوگ رسول اللہ کے قوم قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کے پرانے خادم ہیں، تو ہماری برتری کو تو عرب والے پہلے بھی مانتے تھے، اس لیے خلیفہ ہم میں سے ہوگا تو مان لیں گے۔ آپ جو انصار مدینہ ہیں، آپ کی یہ سوشل پوزیشن نہیں ہے، یہ کہہ کے، یہ دلیل دے کے اپنی خلافت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اب اس موقع پر یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ ہم پر جو سیاست وہ الزام لگاتے ہیں کہ فرقہ سیاسی ہے، ان کے لیے بھی بات توجہ طلب ہے کہ دو گروہ ہیں بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کہہ رہا ہے کہ نبی یا امام یا خلیفہ یا جانشین رسول جو ہے اس کا تعین رسول کرتا ہے، اور رسول بھی نہیں کرتا، خدا کرتا ہے، اعلان اس کا رسول کرتا ہے۔ ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کا تعین ہم کرتے ہیں۔ جب خدا اور رسول کی طرف معاملے کو نسبت دی جائے تو وہ دین کا مسئلہ ہے۔ جب کہا جائے کہ یہ کام رسول کے ارشاد کے مطابق ہے تو دین ہے۔ کسی کی داڑھی کے متعلق کوئی جملہ کہہ دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ تم یہ سنت رسول کی توہین کر رہے ہو، اس کی نسبت رسول کی ذات سے ہے، اس لیے اس کی توہین جو ہے وہ دین کی توہین ہے، یہ اسلام کی توہین ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی شخص کا ذاتی خیال کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے کتنا بڑا دانشور ہو، کتنا بڑا مفکر ہو، اس سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں۔ وہ اختلاف اس کا ذاتی اختلاف ہے، اس کو آپ سیاسی نقطہ نظر کہہ سکتے ہیں، علمی نقطہ نظر کہہ سکتے ہیں، دینی نقطہ نظر نہیں کہہ سکتے۔ دو مسلک موجود ہیں، ایک کہتا ہے کہ جانشین رسول کا تعین خدا اور رسول کرے گا، ایک گروہ کہتا ہے نہیں جی یہ جانشین رسول کا فیصلہ ہم کریں گے۔ ان میں سیاسی کون ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے کہ جو خدا اور رسول کا حوالہ دے رہا ہے وہ دین کی بات کر رہا ہے، اور جو اس کو اپنا کام بتا رہا ہے وہ سیاست کی بات کر رہا ہے۔ تو اگر سیاسی گروہ ہیں تو آپ لوگ ہیں، ہم سیاسی گروہ نہیں ہیں۔ کیونکہ رسول کی ابتدائی تعلیمات میں 3 بنیادی عقائد شامل تھے: توحید، رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ولایت و اختیار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام۔ ان 3 عقائد کو یوں سمجھیے کہ یہ بنیادی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اس پر اسلام کی پوری بلڈنگ استوار ہوگی۔ ہم یہ کہیں گے، ہمارا موقف یہ ہے کہ اصل اسلام جس کا رسول نے تعلیم دی تھی وہ انہی 3 نکات پر مشتمل تھا۔ آج جو ان 3 نکات کو مانتا ہے یہ مین اسٹریم ہے، یہ وہ اصل دھارا ہے جس سے بعد کے مختلف فرقے اور مختلف جماعتیں نکلتی رہی ہیں۔ یہ اصل اسلام یہ ہے، اس کے بعد دوسری شاخیں نکلتی ہیں۔ اب یہ کہ صاحب یہ اصل اسلام اتنا مختصر کیوں ہے کہ یہ تو تھوڑے سے ہیں اور ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، تو وہ کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ اب تو ہمیں بہت اچھی طرح یہ منظر نظر آیا ہے کہ جب کبھی ماشاء اللہ لگتا ہے تو پورا ملک، پوری قوم جو ہے ماشاء اللہ لانے والے کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی ہے، گنگا رہی ہوتی ہے کہ بڑا نجات دہندہ ہے اور بڑا اس نے کارنامہ کیا۔ بعد میں جب کچھ دن کے بعد اس ماشاء اللہ کے برے اثرات ہونے لگتے ہیں تو پھر وہی جو کل کا نجات دہندہ قوم اور محسن قوم ایوب خان تھا، وہی ایوب خان کتا ہائے ہائے ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا ہر عامر کے ساتھ یہی سلوک رہا ہے کہ اس وقت سبحان اللہ بابا جب برسر اقتدار ہوا، بعد میں اس کے مخالفت شروع ہو گئی۔ اب مسلمانوں نے جو خلافتیں آئیں اس میں سے اکثریت نے اس کو قبول کیا، چند لوگ تھے جو اپنے ایمان کو بچا سکے۔ دیکھیے ایک طرف کتنی جاذبیت ہے، اقتدار بھی ہے، معاشی سہولتیں بھی حاصل ہو رہی ہیں، باقاعدہ وظائف اس طرح مقرر کیے جا رہے ہیں کہ اچھا اس گروہ کو ہم اتنا زیادہ دیں گے اور یہ اس کے مقابلے میں جو بعد کے لوگ ہیں ان کو کم دیں گے اور اس سے کم ان کو دیں گے، یعنی طبقات بن رہے ہیں لوگوں میں معاشی وسائل فراہم کرنے کے اعتبار سے۔
مال غنیمت اور جو کچھ بیت المال سے وظیفے ہیں وہ مختلف گروہوں کو مختلف شرح میں دیے جا رہے ہیں. تو میری تمام تر خواہش ہوگی کہ میں اس گروہ میں شامل ہو جاؤں جس کے لیے شرح سب سے زیادہ ہے. زیادہ سے زیادہ میں حکومت کے مداحین میں شامل ہو جاؤں. اس کے نتیجے میں ان لوگوں کے لیے ایمان بچانا بہت مشکل ہے جن کو معاشی دشواریاں بھی درپیش ہوں اور معاشرے میں نظر انداز کیے جانے کے مسائل بھی شامل ہوں. جہاں معاشرے میں جناب امیر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہو کہ جناب امیر خود جناب سیدہ سے یہ کہیں کہ جب جناب سیدہ نے یہ کہا کہ میں نے سنا ہے یا علی کہ لوگ اب آپ کو سلام نہیں کرتے، تو جناب امیر نے کہا کہ یہی نہیں کہ سلام نہیں کرتے بلکہ میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے. اب جہاں کسی کی معاشرتی پوزیشن کو اتنا ڈاؤن گریڈ کر دیا جائے اس کے ماننے والوں کی کیا سوشل اسٹیٹس ہوگا؟ وہ تو زیرو ہوں گے نا. تو کون ہے جو اس زیرو پوزیشن میں رہ سکے، اپنے اتنی ہیومیلیشن برداشت کر سکے، اتنی توہین اتنی بے عزتی برداشت کر سکے؟ بہت کم لوگ ہوں گے. جو ایک طرف لالچ ہے، دنیا کی وہ تمام رغبتیں ہیں جو اس کو بلا رہی ہیں، اقتدار میں شرکت کی بھی دعوت ہے، عہدے مرتبے سب کچھ ملیں گے. یعنی یہ سوچئے کہ جناب رسالت بات کی عہد کی اہم ترین شخصیت حضرت علی ہے. ہر جنگ کے اندر وی آئی پی پوزیشن ہے، ہر صلح کے موقع پر وی آئی پی پوزیشن ہے. مدینے میں دیکھیے تو آپ سے اہم ترین آدمی کوئی نظر نہیں آتا، مکے میں دیکھیے تو سب سے اہم ہے، جہاں جہاں دیکھیے گا حیات رسالت میں علی بن ابی طالب صحیح معنوں میں وی آئی پی ہیں رسول کے معاشرے میں. اور رسول کے فوراً بعد حضرت علی از نو باڈی. تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں ہے. اب یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں کتنے لوگ حضرت علی کے ساتھ ہو سکتے تھے؟ یہ جو فدق کے اوپر قبضہ کیا گیا وہ کیا ہی اس لیے گیا کہ چاہے فدق کے ذریعے سے کسی کو فیض پہنچے یا نہ پہنچے، کسی کے پاس دولت ہوتی ہے تو کچھ لوگ اور کچھ نہیں تو صرف دولت پر سمجھ کے سلام کر لیتے ہیں. تو علی بن ابی طالب کے پاس یہ معاشی برتری بھی نہ رہے، یہ سورس بھی نہ رہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے چل سکیں. نتیجتاً یوں سمجھیے کہ اس جم غفیر سے جس نے اسلام قبول کیا تھا، اس میں سے وہ اکثریت جو اپنی لالچ پر قابو نہیں پا سکی، جو حکومت کے خوف سے اپنے آپ کو نہیں محفوظ رکھ سکی، جو اقتدار کی کشش سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکی، اس نے تو جا کے حکومت کا ساتھ دینا شروع کر دیا. یہ چند بڑے وہ اہم لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی تمام خواہشات پر قابو پاتے ہوئے اس دین کے اوپر ثبات قدم کا مظاہرہ کیا کہ جو دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. اب سوال یہ کہ یہ خود ستائی ہو گئی. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو حیات رسالت میں اپنے دین پہ قائم رہا، باقی دین سے ہٹ گئے. اس کے لیے میں ایک بڑا سیدھا سا بہت ہی سمپل کویسچن تاریخ کا لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ دہرا دوں، شاید کسی موقع پر آپ حضرات کے سامنے ذکر بھی ہوا ہو. دیکھیے، مسلمانوں میں آج تو فرقہ بندی بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. مختلف گروہ موجود ہیں، ان کے نام ہیں، ان کے عقائد وغیرہ سب ہمیں تفصیل سے معلوم ہے. بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ فرقے کب نمایاں طور پہ نظر آئے؟ اختلافات تھے، وہ اختلافات بعض اوقات فقہی اختلاف ہو گیا، بعض اوقات سیاسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس پہ اختلاف ہو گیا، حکومت کے طرز عمل میں کوئی خامی ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک صحیح کر رہی ہے حکومت، جیسے آج کل ہوتے رہتے ہیں. وہ اختلافات کوئی فرقہ نہیں بناتے. جو کھلے عام فرقہ ظاہر ہوا ہے تاریخ اسلام میں، وہ سب سے پہلے جناب امیر علیہ السلام کے برسر اقتدار آنے کے بعد، یہ ظاہری طور پر جب حکومت ملی ہے، اس کے فوراً بعد جب حضرت عائشہ میدان عمل میں اتری. جنگ جمل میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کے دو گروہ ایک دوسرے کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور تلوار لے کے کھڑے ہی نہیں ہیں بلکہ وہ تلوار چلی بھی ہے، اور اس کے اندر دونوں طرف کے ڈھیروں آدمی مارے گئے، 10,000 آدمی مارے گئے ہیں. جب امام حسن السلام کی شہادت کے بعد حضرت عائشہ خچر پہ بیٹھ کے آئی تھی امام حسن کی تدفین کو رکوانے کے لیے، جناب امام حسن السلام کو پہلے روضہ رسول میں لے جایا گیا تھا، تو وہاں حضرت عائشہ آئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ یہ حجرہ میری ملکیت ہے اور میں یہاں پر دفن ہونے کی اجازت نہیں دیتی امام حسن السلام کی میت کو. اس اختلاف کے اوپر امام حسین السلام نے امام حسن کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے امام حسن السلام کو وہاں سے جنازہ لے کے چل پڑے تھے. یہ جو تیر اندازی ہوئی ہے، یہ
اس جھگڑے کا نتیجہ نہیں ہے. اس جھگڑے کے اوپر تو امام حسین علیہ السلام نے سرنڈر کر دیا تھا، یعنی انہوں نے صلح پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا امام حسن علیہ السلام کی وصیت کا لحاظ کرتے ہوئے امام حسن کی میت کو لے کے آپ روانہ ہو چکے تھے جنت البقیع کی طرف. تو اب مکان کی چھتوں پر سے اس کے بعد تیر اندازی شروع ہوئی ہے. بات اور یہ تو ایک الگ بحث تھی. اس وقت حضرت عائشہ جب خچر پہ بیٹھ کے آئیں تو اس وقت ایک شاعر نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ آپ اونٹ پہ بیٹھ کے آئی تھیں تو 10,000 مسلمانوں کا خون بہا تھا. اب آپ خچر پہ بیٹھ کے آئی ہیں تو اب کتنے مسلمانوں کا خون بہانے کا ارادہ ہے؟ یہ نہیں طنز کیا گیا تھا ان کے کردار پہ. 10,000 مسلمان شہید یا مارے گئے اس جنگ کے دوران، وہ جمل کے ساتھی ہوں یا علی بن ابی طالب کے ساتھی ہوں. مجموعی طور پر یہ افراد ہیں جو مارے گئے اس میں. اس جنگ میں پہلی مرتبہ ہمیں دو واضح طور پر ایسے مسلک نظر آتے ہیں جو ایک دوسرے کے قتل کو جائز بھی سمجھ رہے ہیں. ایک دوسرے کے خون بہانے تھے، ان کو کوئی اعتراض نہیں، یہ خیال نہیں ہے کہ یہ کلمہ گو ہیں یا یہ مسلمان ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جائز ہے ان کو مارنا. ظاہر ہے جناب امیر علیہ السلام جب اپنے فوجیوں کو اجازت دے رہے ہیں لڑنے کی تو ان کے نزدیک مقابلے میں آئے ہوئے لوگوں کا قتل کرنا جائز ہے. اور جو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، جو فوج لے کے آیا ہے، وہ بھی یہی سمجھ کے آئے کہ علی بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں کو مارنا جائز ہے. یہ پہلی مرتبہ مینیفیسٹیشن ہے، اظہار ہے، اعلان ہے دو فرقوں کا، مسلمانوں میں دو گروہوں کا. ان کے عقائد کیا ہے؟ ان دونوں کا کیا مسلک کیا ہے؟ ذرا غور فرمائیے. ابھی نمازوں میں کوئی اختلاف بظاہر نظر نہیں آتا، موضوع بحث ہی نہیں ہے. نماز، روزہ، روزے کی ٹائمنگ، حج کا طریقہ، اس پہ تو کوئی ابھی بحث نہیں ہے نا کہ مولا علی کے کیا ہے. ہر چند کے مختلف تھا، لیکن اس لیے کہ جب مختلف کی پوزیشن یہ ہے کہ جب جناب امیر علیہ السلام اس جنگ جمل کے بعد شہر بصرہ میں داخل ہوئے اور آپ نے بصرہ میں نماز پڑھائی، پہلی مرتبہ وہاں پر جماعت کروائی، تو جماعت کے بعد ایک صحابی تھے حضرت ابو دردہ، بزرگ صحابیوں میں سے ہیں. یہ حضرت ابو دردہ جو تھے مسجد سے باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ آج 26 سال کے بعد ہمیں اس نماز کا مزہ یاد آ گیا جو ہم رسول کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے جناب امیر کی نماز اس سے پہلے پڑھی جانے والی نماز سے مختلف تھی، تبھی اس نماز کا مزہ آیا نا. کچھ کوئی کیا فرق تھا خدا بہتر جانتا ہے، اس کی وضاحت تو انہوں نے کی، لیکن فرق تھا. تو نماز روزے میں بھی فرق تھا، لیکن اس فرق کے باوجود جمل میں جو جنگ ہو رہی ہے وہ کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ نماز روزہ موضوع بحث نہیں ہے. وہاں جمل میں بحث یہ ہو رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عثمان کو مظلوم مارے گئے اور علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ ان کے قاتلوں کو پناہ دیے ہوئے ہیں، اس لیے علی ابن ابی طالب سے لڑنا جائز ہے اور ان قاتلان عثمان سے بدلہ لینا جائز ہے. اب اس کو میں سمپلیفائی کروں تو اس کا مطلب یہ ہے اگر علی کو خلیفہ برحق سمجھتا ہے مقابل گروہ تو پہلی بات تو خلیفہ برحق سمجھنے کے بعد اسے جنگ کا کوئی جواز نہیں. علی سے یہ مطالبہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ خلیفہ برحق ہیں، اب آپ ان قاتلوں سے انتقام لیجئے، ان سے بدلہ لیجئے، ان پہ مقدمہ چلائیے، اس کے اگر قاتلوں کا تعین نہیں ہے تو تفتیش کیجئے، قاتل کو گرفتار کیجئے. یہی حکومت سے مطالبہ ہوگا نا. اگر جنگ شروع کر دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حکومت کو تسلیم ہی نہیں کر رہے، جب بجائے اس کے کہ جو گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے انصاف فراہم کرنا، اس قسم کے معاملات میں فیصلہ کرنا، وہاں فیصلے کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا، انصاف کا تقاضا نہیں کیا جا رہا. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم قاتل کو خود سزا دیں. مطالبہ یہ تھا کہ قاتل آپ کے لشکر میں ہیں، ہمارے حوالے کیجئے. ہر چند کے جناب امیر نے کہا کہ اچھا بھائی قاتلوں کی فہرست دو، کون سے قاتل ہیں، لیکن اس کی فہرست کبھی نہیں دی گئی اور نہ کبھی کوئی نشاندہی ہو سکی کہ حضرت عثمان کا قاتل کون تھا. آج تک تاریخ میں کوئی حتمی دلیل ثبوت نہیں ہے کہ جس میں کسی کو قاتل قرار دیا جائے. باہر موجود جتنے مظاہرین تھے ان میں سے جس کا دل چاہے نام لے لیجئے آپ کہ یہ بھی کھڑے تھے، یہ بھی کھڑے تھے اور انہوں نے قتل کیا ہوگا، لیکن تاریخی طور پر اس بات کی کوئی شہادت، کوئی گواہی نہیں ہے کہ حضرت عثمان کا قاتل کون ہے. اور نہ کسی نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا، نہ حضرت عائشہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، نہ معاویہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. حتیٰ کہ اس کے بعد معاویہ کو 20 سال کا وقفہ ملا ہے. جناب امیر تو 40 ہجری میں آپ شہید ہو گئے، 60 ہجری تک معاویہ حکمران رہا ہے. 20 سال کے عرصے میں اس نے ایک قاتل عثمان کو بھی قتل نہیں کیا.
قتل کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کو اس جرم میں پکڑتا، اس پہ مقدمہ چلاتا، نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ سن 58 ہجری تک دنیا میں موجود رہی ہیں، یعنی معاویہ کے مرنے سے 2 سال پہلے تک ان کا بھی وجود رہا ہے۔ اس پورے عرصے میں وہ سرزمین عرب کی سب سے مقتدر سیاستدان خاتون تھیں، ان کی بات میں وزن تھا، اہمیت تھی۔ گزشتہ خلافتوں نے ان کی پروجیکشن اس انداز سے کر دی تھی کہ اب وہ سب سے سیاسی اہمیت رکھنے والی خاتون اگر کوئی تھی تو حضرت عائشہ تھی۔ انہوں نے پھر اس کے بعد ایک مرتبہ بھی یہ مطالبہ ہی نہیں کیا کہ معاویہ تو صاحب اقتدار ہے، اب تو قاتلان عثمان سے بدلہ لے لے، یعنی وہ نعرہ جو تھا وہ کبھی بھی عملی شکل اختیار نہیں کر سکا، معاویہ کے دور میں بھی اور حضرت عائشہ کے دور میں بھی۔ گویا اب جو یہ لوگ لڑ رہے ہیں، حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ ان قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دو، تو گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انصاف کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے، تمہیں نہیں۔ اگر ہم تمہیں حکومت تسلیم کرتے تو تم سے مطالبہ یہ کرتے کہ ان پہ مقدمہ چلاؤ، ان کو سزا دو۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا دینے کا حق ہمیں حاصل ہے تو ہم علی کو خلیفہ نہیں مانتے، اور ظاہر ہے جب جنگ ہو رہی تو خلیفہ نہیں مانتے۔ جب دھرنا دینے کوئی آیا ہو گورنمنٹ کے خلاف تو یہ تسلیم کریں گے کہ وہ حکمرانوں کو حکمران نہیں مان رہا، صرف دھرنا دینے والا۔ یہاں تو جنگ کرنے آ رہے ہیں نا، خون بہانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر جناب امیر کسی کی تلوار کی زد میں آ جائیں، حضرت عائشہ کی فوج کے کسی سپاہی کے، یا حضرت عائشہ کے جو جرنیل تھے طلحہ، زبیر بیچارے تو خیر دستبردار ہو گئے تھے، طلحہ تھے، مروان ابن حکم تھا، اور یہ سارے جتنی جماعت تھی حضرت عثمان سے تعلق رکھنے والی، وہ سب موجود تھے۔ اگر کوئی فرض کیجیے نعوذ باللہ اس بات کے امکان، بات اور جنگ کا میدان تھا، اگر کوئی حضرت علی کسی کی زد میں آ جاتے، وہ حضرت علی کی جان لے لیتا کہ نہ لیتا؟ یعنی ان کے نزدیک حضرت علی کا خون بہانا بالکل درست اور جائز تھا، تبھی تو حضرت علی سے جنگ ہو رہی تھی۔ ایسی صورت میں اب ہمیں اگر ان دونوں گروہوں میں کوئی فرق نظر آتا ہے تو فرق یہ ہے کہ ایک گروہ حضرت علی کو جائز خلیفہ مانتا ہے اور وہ باقی خلافتوں کو جائز نہیں تسلیم کرتا۔ تاریخ کی حقیقت ہے کہ وہ حکمران بنے، لیکن ان کو نائب رسول نہیں مانتا، ان کو برحق خلیفہ نہیں مانتا۔ حضرت علی کی جو جماعت ہے ان کے نزدیک حضرت عثمان کے خلاف جو کچھ ہوا وہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے مسلمان قوم کو یعنی اس کا قتل عام کیا جائے، خون بہایا جائے، یہی کچھ کہا جائے گا نا۔ تو ایک گروہ وہ ہے جو 3 خلافتوں کو نہیں مانتا، صرف حضرت علی کو خلیفہ مانتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو حضرت علی کو خلیفہ برحق نہیں مانتا، وہ پچھلی خلافتوں کو برحق مانتا ہے۔ پہلی مرتبہ مسلمان پوری ملت اسلامیہ جو اس وقت موجود تھی اس میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں اور تابعین بھی شامل ہیں۔ یہ تمام صحابہ اور تمام تابعین 2 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو 3 خلافتوں کو برحق مانتا ہے اور حضرت علی کی خلافت کو برحق نہیں مانتا، اور ایک گروہ وہ ہے جو حضرت علی کی خلافت کو برحق مانتا ہے اور 3 خلافتوں کو نہیں مانتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک خلافت کو برحق ماننے والا اور 3 خلافتوں کو نہ ماننے والا گروہ آج بھی موجود ہے جی۔ اس کے مقابلے میں جو 3 کو برحق مانتا ہے اور 1 کو برحق نہیں مانتا وہ نہیں ہے، بلکہ آج وہ کہتے ہیں کہ حق 4 یار، چاروں برحق ہیں۔ یہ جو چاروں برحق ہیں اس وقت یہ مسئلہ موجود نہیں تھا۔ سن 36 ہجری میں 37 ہجری میں یہ گروہ موجود نہیں تھا۔ رسول کے بعد 37 سال تک مسلمان اگر موجود تھے تو 2 ہی فرقے موجود تھے۔ اگر آج اہل سنت کا موقف یہ ہوتا کہ 3 برحق ہیں اور علی ابن ابی طالب ناحق ہیں تو ہم کہتے کہ شاید امکان ہے کہ یہ سینئر ہوں، ان کے سینئر ہونے کا امکان پیدا ہو سکتا تھا۔ وہ مسلک تو موجود ہی نہیں ہے، صرف یہ ایک مسلک موجود ہے جو اس وقت تھا۔ تو یہ اگر آج موجود ہے تو اس کا مطلب ہے تاریخی حقیقت یہ ہے کہ جو اصل مسلک ہے جو شروع سے اب تک چلا آ رہا ہے وہ یہ مسلک ہے جو علی کو برحق مانتا ہے اور باقی کو برحق نہیں مانتا۔ اور یہ وہ تاریخی پہلو ہے کہ جس کا میرے خیال میں تو کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس بھی، کہ مسلمانوں کو ہم نے صرف ان 2 گروہوں میں بٹے ہوئے دیکھا ہے بعد رسول۔ وہ کوئی گروہ تھا ہی نہیں جو حق 4 یار کا ہے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تقریباً 150-200 سال کے بعد یہ حق 4 یار کا نعرہ لگا۔ اب وہ اس لیے کہ 3 کو حق کہنے میں بات بنتی نہیں تھی
اس لیے کہ قول رسول صرف ایک کے لیے تھا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور جدھر حق علی مڑتا ہے حق ادھر مڑ جاتا ہے، یہ قول رسول موجود تھا، یہ جملہ کسی اور کے لیے نہیں تھا۔ اب اس حق کو نظر انداز کر کے باقی کو حق کیسے مانا جاتا؟ چنانچہ علی ابن ابی طالب کے لیے ان کے حقانیت کے اوپر یعنی اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایک ہی مسلک ان کو حق مانتا تھا، اور وہ مسلک آج بھی موجود ہے۔ چنانچہ یہ قدیم ترین مسلک ہے۔ اصل میں اسلام کا مرکزی دھارا آپ ہیں، جو اس میں نئے نئے فرقے ابو تاریخ، یوں سمجھیے فرقہ کیسے بنتا ہے؟ فرقہ بنتا ہے صرف یہ اختلاف کہ جی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ کوئی فرقوں کی بنیاد نہیں ہے، یہ ایک فقہی اختلاف ہے، یہ کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے۔ جب کبھی کوئی اصولی اختلاف پیدا ہو، کوئی نظریاتی ایسا نقطہ کہ جو کسی بنیاد سے ہٹ جانے کی بات ہو، حیات رسول میں جو کچھ رسول کہیں وہ دین ہے، قرآن آنے لگا، اگر رسول نے کہا یہ قرآن ہے تو وہ قرآن ہے، رسول کے کہے بغیر وہ قرآن نہیں ہے۔ لیکن وہ قرآن ہی سب کچھ نہیں ہے، قرآن کے اندر صرف اشارے ملتے ہیں، رسول اس کی تفصیل بتاتا ہے، اور یہ تفصیل بھی اتنی ہی دین ہے جتنا قرآن کا اپنا ارشاد دین ہے۔ یعنی گویا اسلام کے نزدیک دو بنیادی، تمام مسلمانوں کے نزدیک حیات رسول میں اصول یہ ہے کہ دین یا رسول سے ملے گا، یا بہت اگر آپ اپنے طور پہ چاہیں تو قرآن مجید بھی دین فراہم کرتا ہے، لیکن تنہا کافی نہیں ہے، رسول اس کے ساتھ شامل ہونا ضروری ہے۔ حکم نماز قرآن سے مل جائے گا، نماز کا طریقہ رسول بتائے گا، فرمانے صوم جو ہے وہ قرآن سے مل جائے گا، صوم کی جتنی شرائط ہیں وہ رسول بتائیں گے، حج کا طریقہ قرآن سے فرمان مل جائے گا، مناسک حج رسول بتائیں گے، ہر چیز کی تفصیل رسول بتائیں گے۔ رسول کی قرآن نازل ہی اس انداز میں ہوا ہے کہ کسی موقع پر آپ کو یہ اطمینان نہ ہونے پائے کہ کتاب خدا آپ کے لیے کافی ہے، ہر جگہ وہ بات کو چھیڑ کر اور معاملے کو رسول کی طرف بھیج دیتا ہے کہ تفصیلات ان سے پوچھنا، یہ بتائیں گے۔ تو گویا تمام مسلمان اس بات پر متفق تھے کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، یہ دونوں چیزیں ملے تو اس کے بعد اسلام حاصل ہوتا ہے، ورنہ حصول اسلام کی کوئی صورت نہیں۔ یہ دو سورسز ہیں اسلام کے۔ اب سب سے پہلے نظریاتی اختلاف اس وقت پیدا ہوا کہ وہ رسول جو اس سے پہلے قرآن دے رہا تھا، سب قبول کر رہے تھے، نماز دے رہا تھا، روزہ دے رہا تھا، حج دے رہا تھا، زکوٰۃ دے رہا تھا، سارے قاعدے قانون دے رہا تھا، اس کو مسلمان ایکسپٹ کر رہے تھے۔ آج اسی ہدایت کے تمام ذرائع فراہم کرنے والے رسول نے یہ اعلان فرمایا کہ لاؤ قلم دوات لے آؤ، میں تمہیں ایک ایسا پیغام لکھ دوں کہ جو قیامت تک کے لیے تمہیں گمراہی سے بچا لے گا۔ گویا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری دائمی ہدایت کا انتظام کیے دیتا ہوں، تمہیں ایسا پیغام دیے دیتا ہوں جو سند کے طور پہ تمہارے پاس موجود رہے، اور اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ ساری زندگی رسول کی دی ہوئی ہدایت کو ہدایت سمجھنے والا مسلمان اگر اس وقت یہ کہہ دے کہ ہمیں قول رسول ہدایت کے لیے درکار نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، تو گویا وہ اسلام کے دو سورسز میں سے ایک سورس کو رد کر رہا ہے کہ اب ہمیں سنت رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیث رسول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ پہلا نظریاتی اختلاف ہے۔ بس جس نے یہ نظریاتی اختلاف پیدا کیا وہ پہلے فرقے کا بانی ہے۔ یہ پہلا اختلاف ہے جو مسلمانوں میں پیدا ہوا، اس کے بعد پھر نظریاتی اختلافات پیدا ہوتے گئے، نئی شاخیں نکلتی گئیں۔ اب جو کوئی بھی فرقے کی تاریخ شروع کرے گا، مسلمانوں میں فرقہ کب بنا؟ تو سب سے پہلا فرقہ رسول کے عدالت کے دوران اس وقت بنا کہ جب حضور کو قلم دوات دینے سے اس بنیاد پہ انکار کیا گیا کہ رسول نعوذ باللہ ہذیان کی کیفیت میں ہے اور ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ ایک جملے میں رسول کی عصمت سے انکار کیا گیا ہے، ان کے معصوم ہونے سے انکار کیا گیا ہے ہذیان کا اتہام رکھ کر، اور دوسرے جملے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں یہ دونوں اصولی اختلاف ہیں، رسول کو معصوم نہ ماننا، ان کو اپنے جیسا انسان کے بیمار ہوں تو اس کے اندر وہ آپ لا یعنی باتیں نعوذ باللہ کر سکتے ہیں، یہ تصور چونکہ بنیادی طور پر تصور رسالت کی نفی تھا، اس لیے کہ قرآن مجید نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ یہ رسول کلام نہیں کرتا اپنی ہوا و ہوس سے، سوائے اس کے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ تم تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو ذہن میں کوئی خیال نہیں لاتی، یہ وہی چاہتی ہیں جو منشاء الہی ہوتا ہے، اور رسول اگر کوئی اقدام کرتے ہیں
کسی موقع پہ بیعت لیتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ رسول کے ہاتھ پہ تم نے بیعت نہیں لی ہے، یہ اللہ کا ہاتھ تھا، اس پہ تم بیعت کر رہے تھے. یا رسول کسی موقع پہ کچھ کنکریاں پھینکتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ کنکریاں رسول نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی ہیں. تو رسول کا دیکھیے ایک جملے میں کہا گیا کہ رسول کا ہر قول ہمارا قول ہے، دوسرے جملے میں کہا گیا رسول کا ہر خیال ہمارا خیال ہے، تیسرے جملے میں کہا گیا رسول کی ہر حرکت ہماری حرکت ہے. یہی تین ذریعے ہیں منشا کے اظہار کے. یا قول کے ذریعے منشا کسی کی اپنی رائے ظاہر ہو سکتی ہے، یا ذہن کے ذریعے، اور یا عمل کے ذریعے. یہ تینوں سے صورتوں کی اللہ ضمانت دے رہا ہے کہ یہ ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتا. تو اب اللہ بتائیے رسول کی عصمت میں کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ ہم پہ جو کہا گیا کہ عبداللہ ابن سبا نے عصمت کا تصور دیا، اب اس کو یہ اگر ہم رسول کو معصوم نہ مانیں تو اس رسول کی پھر کسی بات کا اعتبار نہیں رہتا. ہمیں تو اس بات یہ بھی تسلیم نہیں کہ رسول اس وقت معصوم ہوتا ہے جب وہ رسول ہوتا ہے، اور جب وہ عام بشر ہوتا ہے تو وہ گناہ بھی کر سکتا ہے. اس لیے کہ اگر اس قسم کے کسی نظریے کو مان لیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ رسول کب بشر ہوتا ہے اور کب رسول ہوتا ہے. وہ لائن کون سی ہے جو بشریت اور رسالت کو واضح طور پہ الگ کرتی ہے؟ جب رسول کی حیثیت سے کچھ کرے، اگر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جو بشر کی حیثیت سے کرے گا وہی وہ کام ہے جو سنت کہلائے گی. جو کام وہ بحیثیت رسول کے کرے گا وہ سنت نہیں ہے. بھائی رسول اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی سلوک کرتا ہے، اپنے اساتذہ کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کرتا ہے، لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، سلو کرتا ہے، یہ سارے وہ کام ہیں جو ہم کرتے ہیں نا. اس میں تو ہم نے کہہ دیا یہ بشریت تھی، ان کو ہم نے بشری کہہ دیا. وہ اگر کہیں نوازوں کو کندھے پہ اٹھا لیں یا ان کے لیے نماز کو طول دیں تو یہ بشری تقاضا تھا، محبت کی وجہ سے ایسا کر دیتے تھے. اور کبھی اگر جناب امیر علیہ السلام کی مدح کر دیں، بھئی یہ صلہ رحمی تھا، خاندان کے فرد تھے تو ان کے اوپر ظاہر کہ محبت زیادہ پیدا ہوتی ہے اپنے عزیز کے لیے، اس لیے یہ جملے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں. یہ کہہ دیا کہ یہ بشریت ہے. اچھا جناب یہ بشریت ہے تو پھر رسالت کیا ہوئی؟ قرآن جب نازل ہو رہا ہے تب یعنی رسول ہے، اب تو کوئی شبہ نہیں. جب شق القمر کر رہا ہے، معجزہ دکھا رہا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا ہے، اب تو رسول ہے نا. اب بتائیے کہ اگر ہم رسول کی حیثیت سے اس کا اتباع کریں گے تو پھر شق القمر کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے، ہم پر قرآن نازل ہونا چاہیے. اگر رسالت ان چیزوں کا نام ہے تو یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کا اپنی ذات پر نسبت دینا ہی ہمیں اسلام سے باہر کر دیتا. یعنی اگر ہم میں سے کوئی کہے کہ ہم پہ وحی آتی ہے تو ہم اسلام سے باہر. تو اگر رسول کی تقلید کرنا چاہیں گے تو آپ اسلام سے باہر ہو جائیں گے. تقلید ہی، تاسی ہی، پیروی ہی، اتباع ہی اس کام کا کیا جائے گا جو رسول بحیثیت بشر کے کر رہا ہے، جو آپ نے تقسیم کی ہے. تو رسول کی یہ تقسیم جو ہے وہ ہمارے نزدیک بالکل قابل قبول نہیں ہے. یہ تصور رسالت کا جز ہے کہ وہ معصوم ہو. اور پھر اب یہ بحث اپنی جگہ پہ تفصیلی، ہم پہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے جی یہ رسول تو رسول ہے، وہ تو غیر رسول کو بھی معصوم مانتے ہیں، اپنے اماموں کو بھی معصوم مانتے ہیں. بھائی معصوم اور اس کی وجہ سے کافروں میں قرار دیا جائے. بنوری ٹاؤن کے وہ ایک تھے نظام الدین شامزئی، جن کا بعد میں قتل ہو گیا وہاں پر، وہ دارالفتاح کے سربراہ تھے وہاں کے. تو وہ انہوں نے ایک 5 نکاتی فتویٰ جاری کیا تھا شیعوں کے خلاف کہ ان بنیادوں پر شیعہ کافر ہیں. ان میں سے ایک تو یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ وہی دراصل حضرت علی پہ آنی تھی، جبرائیل کو غلطی ہوئی اور وہ انہوں نے حضرت رسول خدا کو پہنچا دی، اس لیے شیعہ کافر ہے، ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کو تحریف شدہ کتاب مانتے ہیں، ان کا یہ 40 سپاروں کے قرآن پہ یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے غائب امام کے پاس ہے، یہ اصلی قرآن نہیں ہے، اس لیے یہ کافر ہیں. تیسری بات یہ کہ یہ حضرت عائشہ پہ اتہام رکھتے ہیں، ان پہ تہمت لگاتے ہیں اور اس لیے یہ لوگ کافر ہیں. چوتھی بات یہ کہ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے یہ کافر ہیں. اور پانچویں بات یہ ہے کہ یہ اپنے اماموں کو معصوم کہتے ہیں، اس لیے کافر ہیں. ان میں سے 4 باتیں تو ظاہر ہے کہ جو ہم پہ ویسے ہی اتہام تھا. یہ جو 5ویں بات تھی ہمیں اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن سوال یہ کہ کسی کو معصوم ماننے سے کوئی کافر کیسے ہو جاتا ہے؟ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ کسی کے متعلق برا گمان نہ کیجیے، کسی کے متعلق برے الفاظ استعمال نہ کیجیے.
زندہ کے متعلق برے الفاظ استعمال کریں گے تو غیبت کہلائے گی، اور مردہ کے متعلق تو بالکل کوئی گنجائش ہی نہیں کہ اس کا ذکر برے الفاظ میں کیا جائے. یعنی اقرار کروایا جنازے پہ کھڑا کر کے کہ یہ کہو کہ ہم اس کے متعلق خداوندہ کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے، سوائے اچھائی کے. اس اعتراف کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اب کم از کم آئندہ جب کبھی اس کی برائی کرنا تو یہ خیال رہے کہ ابھی تم سب کے سامنے یہ اعلان کر چکے ہو کہ ہم جانتے ہیں پروردگارہ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے، سوائے اچھائی کے. اس کی مصلحتیں اس جملے کی اور بہت سی ہیں، لیکن ایک مصلحت یہ احساس دلانا ہے کہ اب اس کی برائی تم نہیں بیان کرنا. تو کسی کی برائی ہم بیان کر رہے ہوتے، کسی شخص کو کافر قرار دے رہے ہوتے، تب تو ایسی صورت میں آپ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک مومن کو کافر کہہ رہے ہیں اس لیے کافر ہیں. کسی کو معصوم کہنے سے، کسی کو اچھا کہنے سے کوئی کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ یہ کیا غیر منطقی سی بات تھی. پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس ایک کام کے لیے کہ وہ عبادت کریں. یعنی انسان کے اور جنات کے لیے، کم از کم انسان کے لیے بتایا گیا کہ اور کوئی سبب تخلیق ہے ہی نہیں سوائے عبادت کے. یہ اتنا کڑا جملہ ہے کہ اصولی طور پر انسان کو عبادت کے علاوہ کچھ اور کرنا ہی نہیں چاہیے. وما خلقت الجن والانس، ہم نے نہیں خلق کیا. ان کا یہ بالکل لا الہ الا اللہ کی طرح کا جملہ ہے کہ ہم نے نہیں خلق کیا کسی کو بھی، کوئی جن یا کسی انسان کو سوائے اس کے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے. اب جب میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، ایک بنانے والا ایک شے بنائے کسی کام کے لیے، اگر یہ گلاس جو ہے پانی پلانے کے لیے بنے اور اس کے اندر پیندا جو ہے اس میں سوراخ ہو تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اس میں پانی نہیں آ سکے گا. اور بنانے والا کہے کہ میں نے پانی پینے کے لیے بنایا ہے تو اس کے اس سوراخ کا قصور اس گلاس کا مجرم نہیں ٹھہرایا جائے گا، اس بنانے والے کو ٹھہرایا جائے گا اس نے ایسا گلاس بنایا ہی کیوں جس کے اندر سوراخ موجود ہو. پانی رکنا چاہیے. اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جن و انس کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادت جو ہے یہ ہم کر سکتے ہیں، اس پوزیشن میں ہو سکتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں سوائے اس کی عبادت کے. تو گویا ہماری فطرت میں معصوم ہونا شامل ہے. ہمارا گول جسے ہمیں اچیو کرنا ہے، جس لیے ہم خلق کیے گئے ہیں، وہ معصوم ہونا ہے. جہاں سوائے عبادت، اگر سوائے عبادت الہی کے اور کچھ نہ کیا جائے تو بتائیے اور پھر عصمت کیا ہوتی؟ اسی کو تو عصمت کہتے ہیں نا. تو معصوم بنانے کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے. تو ایسی صورت میں کسی کو ہم کہیں کہ یہ مقصد تخلیق کو اس نے پورا کر لیا تو اس بات کو آپ کے نزدیک کفر کی بنیاد کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ یقیناً عصمت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. رہ گیا رجت اور بدعت، وہ رجت اور بدا، اس سلسلے میں بھی اب میں زیادہ تفصیلات میں تو نہیں جا سکتا. ہمارے ہاں رجت کا ایک عقیدہ ہے لیکن یہ بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے. رجت کی شکل کیا ہے؟ ہمارے بعض علماء نے رجت کی شکل سے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے تو یہ لفظ سنے بھی شاید نہ ہو، بہت سے لوگوں نے، رجت اور بدا. جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس کے بعد اب یہ ہے کہ رجت ہوگی، یعنی اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. اس کے اوپر علماء نے اس کی بڑی ایک اور پیرائے میں بھی تشریح کی ہے، اور وہ تشریح اس بات کی گنجائش پیدا کرتی ہے کہ رجت کے سلسلے میں ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یعنی وہ آئیں گے، فزیکلی آئیں گے، فزیکلی آنا نہیں بلکہ اگر ان کا دور اقتدار ہوتا تو جو کچھ نظام وہ نافذ کرتے، جو ساری کیفیت ان کے وجود سے ہوتی، اس کیفیت کا نفاذ ہو جانا، یہ بھی رجت ہے. یعنی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی تھی وہ معاشرہ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ، یا وہ معاشرہ جو امام حسین اسلام نے کربلا میں پیش کیا تھا، یا جو حضرت علی السلام کے اصحاب کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے، یہ تمام جو معاشرتی جماعت جو تھی، جو خوبیاں پیدا رکھنے والی جو جماعت بنائی گئی تھی، ان خوبیوں کا دوبارہ وجود میں آ جانا، یہ بھی رجت کا ایک تصور ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ شخصیتیں آئیں، ان کا دور واپس آئے گا. تو گویا اس کی یوں بھی تعبیر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں اس رجت وغیرہ کے سلسلے میں، لیکن اس سے کم ایک بات واضح رہے کہ رجت کو اجمالی طور پر ہم مانتے ہیں، اجمالی طور پر
یعنی یہ تصور ہے کہ کوئی رجت ہوگی. اب وہ کیسے ہوگی؟ اس دور کی واپسی ہوگی یا ان شخصیتوں کی واپسی ہوگی؟ اس سلسلے میں آپ کو آزادی ہے، آپ کوئی بھی نقطہ نظر رکھ سکتے ہیں. صرف یہ اجمالی تصور ہونا چاہیے کہ عہد امام میں وہ کیفیت واپس آئے گی، وہ زمانہ واپس آئے گا. رہ گیا بدا، تو بدا ایک سمپل سا معاملہ ہے، سوائے اس کے کہ اس کو ہمیں الزام کے طور پر ہم سے کہا جائے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے ارادے بدل لیا کرتا ہے، کل اس سے کچھ کہا تھا آج اس سے کچھ اور کہہ دیتا ہے. یہ بات نہیں ہے. بدا کے ہمارے ہاں لفظی معنی یہ ہے کہ اللہ کے علم کا ظاہر ہونا. علم الہی کی ایک بہت بڑی صورت وہ ہے کہ جو علم انبیاء بھی ہوتی ہے اور علم ائمہ بھی ہوتی ہے. یعنی جو کچھ علم خدا بند عالم میں ہے وہ علم نبوت میں بھی ہے اور علم ائمہ میں بھی ہے. لیکن یہ تمام علم الہی نہیں ہے. ایک ٹیکنیکل سا پہلو ہے کہ علم الہی لامحدود ہے، اور مخلوق میں چاہے کوئی شے کتنی وسعت میں ہو وہ بہرصورت محدود ہوگی. وہ مخلوق چاہے انبیاء جیسی شخصیتیں ہوں، ائمہ جیسی شخصیتیں ہوں، ان کا علم بھی محدود ہوگا. اور اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں، رب زدنی علما، پروردگارہ میرے علم میں اضافہ فرما. اضافہ محدود چیز میں کیا جا سکتا ہے، جس کی ایک لمٹ ہے نا، یہاں پہ آ کے ختم ہو گیا تو اب اس میں اضافے کی گنجائش ہے. چونکہ خدا کا علم لامحدود ہے، اس لیے اس کے علم کے مقابلے میں نبی کا علم محدود ہے، ہمارے علم کے مقابلے میں نہیں. ہمارے علم کے مقابلے میں نبی کا علم لامحدود ہے، لیکن خدا کے علم کے مقابلے میں نبی کا علم لامحدود ہے، محدود ہے. بہت سے ایسے پہلو ہیں جو علم خداوندی میں ہوتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں ہوتا. ایک ہمارے ہاں عام طور پہ یہ کہ تقدیر الہی پوری کی پوری لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے. اس لوح محفوظ پر بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اگر لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہر بات اسی طرح ہے جیسے لکھی ہوئی ہے تو پھر اس بات کا کیا جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے جب کوئی مضطر ہمیں پکارتا ہے تو ہم اس کی پکار سنتے بھی ہیں اور اس کی مصیبت کو دور بھی کرتے ہیں. آپ لوگ جس کو امراض کے علاج کے لیے خاص طور پر جو دعا کرتے ہیں، میں کیا وہ ہے یجیب المسترہ اذا دعاہ یکشف السوء، کہ وہ کون ہے جو مستر کی فریاد کو سنتا بھی ہے اور اس کی مشکل کو آسان بھی کرتا ہے. دعا کا تصور ختم ہو جائے اگر لوح محفوظ کی تحریر میں تبدیلی آنے کا امکان نہ ہو. جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ اپنی جگہ اٹل ہے، لیکن علم الہی میں یہ ہے کہ اگر یہ انسان دعا کرے گا اور اس وقت ارادہ الہی کا ایک اور پہلو ظاہر ہوگا جو چیز پہلے ظاہر نہیں تھی. مثلا سب سے بڑا مشہور واقعہ قرآنی واقعہ ہے حضرت یونس کا. حضرت یونس پیغمبر جو تھے انہوں نے اپنے قوم کو بڑا ڈرایا خدا کے خوف سے، لیکن وہ باز نہیں آئے، اپنے برائیوں میں اسی طرح وابستہ رہے. آخر انہوں نے کہا کہ اچھا تم باز نہیں آتے تو اب اللہ کی طرف سے تم پہ عذاب آئے گا. یہ عذاب جو ہے اللہ کی طرف سے ان کو یقین دلایا گیا کہ ہاں بھائی عذاب آنے والا ہے، اب تم بھی اس آبادی کو چھوڑ دو، جس جگہ پہ ہو یہاں سے چلے جاؤ تو پھر تمہاری موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ رحمت الہی کا مرکز نبی کی ذات ہے، اس کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا، تو اس کو وہاں سے ہٹا لیا جائے. چنانچہ ان سے کہا گیا کہ تم ہٹ جاؤ، اس کے بعد یہاں پہ عذاب آئے گا. اب جب یہ ہٹ گئے 3 دن 4 دن باہر گزار کے پھر واپس آئے تو بستی اسی طرح آباد، گلیوں میں بچے کھیل رہے ہیں، گھروں میں آگ جل رہی ہے، کھانے پک رہے ہیں. اب یہ بڑے وہ ہوئے کہ میں جاؤں گا تو قوم میرا مذاق اڑائے گی کہ یہ تو کہہ کے کہتے کہ عذاب آنے والا ہے، اور یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا. وہیں سے وہ پلٹ پڑے یہ سوچ کے کہ قوم میرا مذاق اڑائے گی. یہ تو سمجھ لیا کہ منشاء الہی کے اس کو غلط نہیں کہا تھا، صرف یہ گمان تھا کہ میرا مذاق اڑے گا، مجھے غلط کہا جائے گا کہ میں نے غلط بات کہی ہے. چنانچہ اسی میں خیال سے جا رہے تو اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ تم نے یہ کیوں گمان کر لیا کہ اللہ اپنے نبی کو چھوڑ دے گا اور اس کی تذلیل کروائے گا، اور وہ بھی ان خطا کار و گنہگار لوگوں سے. تمہیں کم از کم اللہ کے وعدے پر یہ اعتماد ہونا چاہیے تھا، تم جاتے تو صحیح، صورتحال تو وہاں دیکھتے. نتیجتاً وہ واقعہ ہوا کہ مچھلی ایک ظاہر ہوئی اور اس نے منہ کھولا اور حضرت یونس کو اپنے شکم میں رکھا اور 40 دن آپ وہاں پہ رہے. یہ گویا ایک طرح کی تنبیہ تھی ان کو کہ تم نے یہ سوچا ہی کیوں کہ وہاں کے لوگ میرا مذاق اڑائیں گے.
واقعہ کیا ہوا تھا کہ جب حضرت یونس وہاں سے روانہ ہوئے، اب اس وقت کچھ علامتیں ظاہر ہونے لگیں جو پہلے حضرت یونس بتا کے گئے تھے کہ عذاب الہی اس طرح آئے گا۔ جب وہ علامتیں ظاہر یا کچھ ایسی غیر معمولی صورتیں پیدا ہونے لگی کہ انہیں اچانک احساس ہوا کہ حضرت یونس جو کہہ کے گئے ہیں وہ عذاب آنے والا ہے۔ اب جب عذاب کا امکان دیکھا تو ساری آبادی جو تھی وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئی اور گڑ گڑا کے دعا کرنے لگی، پروردگارا ہم حضرت یونس کے خدا پہ ایمان لاتے ہیں، ہم تجھ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم سے اس عذاب کو ٹال دے۔ اب انہوں نے جو توبہ کی تو عذاب الہی ٹل گیا۔ اب کیا جب حضرت یونس سے یہ کہا جا رہا تھا کہ تم یہ آبادی چھوڑ کے چلے جاؤ تو کیا علم الہی میں یہ بات نہیں تھی؟ نہیں، علم الہی میں بات تھی، لیکن یہ علم حضرت یونس میں نہیں تھی بات۔ ابھی تک پروردگار عالم نے اس بات کو اس لیے صیغہ راز میں رکھا ہے کہ یہ اگر پہلے ظاہر ہو جائے کہ یہ لوگ دعا کریں گے اور اس کے بعد عذاب ٹل جائے گا تو پھر یہ ساری کیفیت جو ہے وہ حضرت یونس کا وہاں سے جانے کا امکان بھی نہیں تھا، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، معلوم تھا کہ بھئی یہ توبہ کر لیں گے، حضرت یونس کی موجودگی میں ہو جاتا۔ پروردگار عالم نے اس نتیجے کو محفوظ رکھا اور اسے اس وقت ظاہر کیا۔ اور یاد رکھیے کہ اگر نتیجے بعض اوقات محفوظ نہ ہو، خاص طور پہ امتحان کے موقع پر، تو پھر امتحان بے معنی ہو جاتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کو یہ معلوم ہو کہ حضرت اسماعیل کی جگہ پہ دمبا آ جائے گا تو پھر حضرت ابراہیم نے کون سا کمال کیا؟ جی اگر مجھے بھی یقین ہو جس طرح ایک نبی کا یقین ہوتا ہے قول الہی پر، اور یہ معلوم ہو کہ ابھی اللہ میاں میرے لیے دمبا بھیج دے گا تو میں بھی بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دوں گا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ حضرت اگر جناب امیر کو یہ معلوم ہو کہ میں صبح بستر سے بالکل ہنستا کھیلتا اٹھوں گا، یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تو ذرا بتائیے پھر حضرت علی کے سونے نے کون سے کمال کیا؟ امتحان کے مرحلے پر عدم واقفیت، نتیجے سے عدم آگاہی امتحان میں عظمت کی دلیل ہے۔ کامیابی تبھی ہوتی ہے جب نتیجے سے آپ آگاہ نہ ہو۔ اگر نتیجہ پہلے بتا دیا جائے، یہ نتیجہ جو پہلے نہیں بتایا گیا آخر میں اس کا ظاہر ہونا، یہ بدا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے سلسلے میں یہ دعاؤں کا قبول ہونا یہ بدا ہے، ورنہ دعا کے حکم کا کوئی سینس نہیں رہ جاتا۔ ظاہرہ حالات بتا رہے ہیں کہ یہ شخص تباہی کے گڑھے میں جا رہا ہے، مریض ہے، آخری دموں پہ ہے، موت سرانے کھڑی ہے، اس وقت ہم دعا کرتے ہیں۔ اگر مزید صحت یاب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ ظاہری تمام اسباب ایسے ہیں کہ جو موت کے امکانات تھے وہ اسباب ٹل گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو ہم بدا کہتے ہیں، علم الہی کا ظاہر ہونا۔ بہر طور یہ عقیدے ہمارے کوئی نئے نہیں ہیں، یہ اسلام کی ابتدا سے ہیں۔ آپ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہیں، آپ وہ مرکزی دھارا ہیں جہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے۔ آپ انہی عقائد پہ قائم ہیں جو عہد رسالت کے اندر موجود تھے، اور خدا کا شکر ہے کہ آپ ان لوگوں میں نہیں ہیں کہ جو زمانے کی لالچوں کے سامنے شکست کھا گئے، جو اقتدار کی قوت کے سامنے گردن جھکانے پہ مجبور ہو گئے۔ آپ نے ان تمام تحریص کو بھی اور خوف کو بھی نظر انداز کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ آج بھی دنیا کے اندر اسی حق سے وابستہ ہیں جس حق کا تعارف زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا۔ جناب والا آج کچھ شاید بہت زیادہ لے لیا میں نے، اب پتہ نہیں سوال کی گنجائش رہ گئی ہے کہ نہیں۔ تقریباً 10 منٹ رسمی وقت میں رہ گئے ہیں سوال و جواب کے لیے، اگر سوالات کرنا چاہیں۔ لفظ شیعہ کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی مستحسن لفظ ہے، خاص طور پہ ایسے حالات میں جب دوسرے لوگوں نے ہمارا یہ نام رکھا تو یقیناً نفرت کی یا بغض کی بنیاد پہ ہی نام دوسرے رکھتے ہیں، اور اگر ہم قرآن میں بھی دیکھیں تو کوئی بہت بہتر طریقے سے یہ استعمال نہیں ہوا ہوا لفظ وہاں پہ، تو کیا بحثیت خود یہ کوئی اچھا لفظ ہے اور اس پہ ہمیں قابل فخر ہونا چاہیے، یا کیسے اس کے اوپر اب ریئیکٹ کیسے کرنا چاہیے ہمیں اگر ہمیں کوئی شیعہ کہے؟ بہت سیدھا سا معاملہ ہے۔ ایسے لفظ جو اپنے طور پر کوئی مکمل معنی نہیں رکھتے جب تک کسی لفظ سے ترکیب نہ پائیں، تو ان کا صحیح مفہوم کا تعین ترکیب کے اوپر مشتمل ہے۔ شیعہ پیروکار، پارٹی، گروہ، کسی کی تقلید کرنے والا، کسی کے احکام پہ عمل کرنے والا، یہ شیعہ ہے۔ اب کس کا شیعہ ہے اس کے تعین کے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ شیعہ اچھا لفظ ہے یا برا لفظ ہے۔ یہ لفظ اپنے طور پہ بے رنگ ہے،
اس میں رنگ اس وقت آتا ہے جب اس کو کسی کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے، وہ نسبت بتائے گی کہ اس کا صحیح رنگ کیا ہے۔ چنانچہ جب شیعان علی کہا جاتا ہے تو اب سوچئے کہ اگر آپ کو حضرت علی کا پیروکار، حضرت علی کا ساتھی، حضرت علی کی جماعت کا فرد قرار دیا جائے، حضرت علی کی پارٹی کا آدمی کہا جائے، تو یہ آپ کے لیے قابل فخر ہے یا قابل ندامت ہے؟ ندامت تو ان کے لیے ہو کہ جو کسی ایسی شخصیت کے ساتھ شیعہ کہلائیں کہ جو شخصیت خود ایک ناپسندیدہ شخصیت ہو، جو اپنے دور حیات میں بھی ناپسندیدہ ہو اور اپنے اس ظاہری حیات کے بعد بھی لوگوں کے، بہت سے لوگوں کی لعنتوں کی مستحق قرار پائے۔ تو ایسی صورت میں اس کا شیعہ کہلانا تو باعث شرم ہو سکتا ہے، مولا کائنات کا شیعہ ہونا تو کسی کے لیے بھی باعث شرم نہیں ہے۔ بات ہوگی بات، شیعہ کے معنی ادھورے ہیں جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ لگائیے نہیں۔ کس کا شیعہ؟ بس جس کا شیعہ ہوگا وہ تعین کرے گا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کو یعنی برے الفاظ میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو غیر خدا شخصیتیں ہیں فرعون وغیرہ کے تذکرے میں، ان کے جو شیعہ ہیں وہ ایسے ہیں۔ یہ ویسے قرآن مجید لفظوں کی لغوی معنوں کو اہمیت دیتا ہے، وہ اس نے کسی اصطلاح کو ہی نہیں کہہ دیا کہ یہ اسلامی ہے اور یہ غیر مسلموں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی۔ یہ تو آپ لوگوں نے کیا نا کہ جی وہ جو مرزائی ہیں وہ اصطلاحیں استعمال نہ کریں جو ہم اسلام کی اصطلاحیں ہیں۔ اسلام کی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ اسلام کفر کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں جہاں تمام تر ایک برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وہاں مومنین کے لیے کہا گیا کہ یہ طاغوت کا کفر کرتے ہیں۔ وہی کفر کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے مومنین، مخلص مومنین کے لیے، کہ وہ طاغوت، وہ جو قوتیں جو اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہیں، باغی قوتیں، ان کا کفر کرتے ہیں۔ امام کا لفظ انتہائی مقدس اور محترم لفظ ہے، تو وہ ائمہ بھی ہیں جو جنت کی طرف ہدایت کرتے ہیں اور وہ ائمہ بھی ہیں جو جہنم کی طرف ہدایت کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اس نے امام کے لیے شرط نہیں رکھی کہ یہ صرف بچوں کے لیے استعمال ہوگا۔ ہر لفظ کو اس کی کانوٹیشن اس کے صحیح مفہوم کو دیکھنے کے لیے دیکھا جائے گا کہ وہ کس ماحول میں اور کس انداز سے استعمال ہو رہا ہے۔ اور شیعہ تو ہے ہی ادھورا لفظ، جب تک کوئی یہ نہ بتایا جائے کس کا شیعہ، اس وقت تک اس سے کوئی معنی نہیں ہے۔ شیعوں سے مخصوص عقائد میں 3 میں سے 2 کیا آپ نے وضاحت تو فرمائی کہ عصمت اور امامت شروع سے ہی ہے، واضح ہے، اور یہ غیبت شاید اس وقت ضرورت نہیں تھی اس لیے رسول کے زمانے میں واضح طور پہ نہیں تھی، یا یہ بعد میں غیبت کا تصور جب ضرورت پڑی تو پھر واضح ہوا؟ یہ ابھی غیبت کا کانسیپٹ ظاہر ہے کہ اس وقت اس طرح سے موجود تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 60 سے زیادہ احادیث ہیں جس کے اندر ایک ایسی ذات کا ظہور بتایا جا رہا ہے جو ان کا نائب ہوگا اور اس کو وہ مہدی اور ہادی سے پکار۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص ظاہر ہوگا تو وجود رکھتا ہوگا تو ظاہر ہوگا نا، یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک شخص پیدا ہوگا۔ جہاں بھی جتنی حدیثیں ہیں اس میں کہا گیا کہ وہ ظاہر ہوں گے، اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے۔ امام مہدی کے لیے اہل سنت کے یہاں بہت سی کتابیں ہیں، کوئی جو آپ کے وہ اس کے اوپر ان حدیث کو جمع کیا گیا۔ اب کچھ وہابی حضرات نے انکار شروع کیا ہے ان حدیث کا، اور وہ بھی انکار اس لیے کیا ہے کہ اسی مہدیت کے نام پر ان کے خلاف ایک بغاوت ہو چکی ہے۔ جب خانہ کعبہ میں 1979 میں قبضہ کیا گیا تھا تو وہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم مہدی ہیں، اور وہ بھی مہدی انہوں نے لغت کے معنی میں استعمال کیا تھا۔ وہ تھے سارے کے سارے اسی وہابی مسلک کے، لیکن ان کے خیال میں بادشاہ اور جو ان کے حواری ہیں وہ اس وقت اس مسلک سے دور ہو چکے ہیں، اس اسلام سے، تو وہ اپنے اس اسلام کی میں ہادی بن کے اس کی ہدایت کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ماحول کی اصلاح ہو جائے اور بہتری کی طرف جایا جائے۔ انہوں نے اس وقت انہوں نے کہا جی یہ مہدی ہونے کا مدعی ہے، تو وہ ان کے فقہا کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ جناب یہ ان کو واجب القتل قرار دینا تھا، وہ بڑا مشکل کام تھا کہ وہ ایک آدمی مسلمان ہے، خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہے، اس کا حضور کے عہد سے لے کے آج تک وہ شرعی فیصلہ یہاں موجود تھا کہ یہ امن کی جگہ ہے، یہاں پہ قتل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے انہوں نے اپنے فقہا سے رجوع کیا۔ ان فقہا نے جب یہ آیا مسئلہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم مہدی ہیں، اور تو کوئی جواز نہیں تھا ان کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا۔ جب یہ کیونکہ خانہ کعبہ کی صورتحال یہ ہے
کہ اگر خانہ کعبہ میں کوئی قاتل پناہ لے لے تو اس کو وہاں سے گرفتار بھی نہیں کیا جا سکتا. شریعت نے یعنی ایک طریقہ بتایا کہ اس کے لیے یہ کرو کہ بھئی اس کو ضروریات زندگی کی فراہمی اس سے روک دو، یعنی اس کو وہاں پر کھانے کا سامان نہ ملے، پینے کا، حتیٰ کہ وہ تنگ آ کے باہر نکل جائے تو وہاں گرفتار کرنا، خانہ کعبہ میں گرفتار نہیں کر سکتے. اگر ایک شخص وہاں پر کسی طریقے سے زندہ رہ سکتا ہے تو جب تک چاہے زندہ رہے وہاں پہ پکڑا نہیں جائے گا. وہاں پر اب ان کو کیسے قدم اٹھاتے، بڑا مشکل تھا. تو انہوں نے اپنے مفتیوں سے رجوع کیا. انہوں نے جناب وہ جب تک وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم مہدی ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مہدی ہونا جو ہے یہ بات اور کتابوں میں موجود ہے اور حضور کی حدیث ہے، تو اب اس کی بنیاد پر تو ان کو سزا نہیں دی جا سکتی جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ یہ جھوٹے ہیں. تو اب جھوٹے ہونے کے لیے دلیل تلاش کی گئی کہ صاحب وہ حضور کی حدیث یہ ہے کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ دنیا سے عدل و انصاف اٹھ جائے گا اور ہر جگہ ناانصافی ہوگی. تو ماشاءاللہ سے یہاں تو آل سعود موجود ہیں جو عین عدالت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ جھوٹے ہیں، اور چنانچہ جھوٹے ہیں تو انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا یہ واجب القتل ہے. اس وقت سے ان کے لیے مہدی کا لفظ جو ہے ذرا کھٹک گیا، اور اب وہ مہدی کے خلاف وہ ان حدیثوں کو رد کر رہے ہیں کہ یہ حدیثیں جو ہیں قابل قبول نہیں ہیں. ورنہ 60 سے زیادہ حدیثیں ہیں جو الگ الگ سورسز سے ہم تک پہنچی ہیں جس میں ایک مہدی کا تذکرہ موجود ہے. وہ مہدی جو ظاہر ہوگا وہ پردہ غیبت سے ظاہر ہوگا. اب باقی رہ گیا کہ یہ غیبت کا صحیح معنوں میں جو تصور ہے مجموعی طور پر، وہ اگر اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں. تصور امامت کا ایک اہم جز ہے غیبت. یہ غیبت کوئی حادثاتی ہے، اتفاقی چیز نہیں ہے. یہ بڑا کمزور سی بات ہے جو ہمارے پرانے لوگوں نے سمجھانے کے لیے لوگوں کو کہہ دیا کہ وہ چونکہ اس سے پہلے 11 کو شہید کیا گیا تھا تو اللہ نے حفاظت کے لیے ان کو پردہ غیبت پہ رکھا گیا ہے. اللہ جو موسیٰ کو فرعون کے محل میں محفوظ رکھ سکتا ہے یہ بتا کے کہ یہ اسرائیلی ہے، اور یہ اس کو پہلے سے خبر ہے کہ ایک اسرائیلی ہی میری موت کا سبب بنے گا، یہ سب جاننے کے باوجود وہ حضرت موسیٰ جو ہے وہاں محفوظ رہے اس کے اندر، تو وہ اپنے اس آخری حجت کو محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا. یہ یوں سمجھیے کہ اس وقت کے ذہنوں کے لیے آسان سی بات یہی تھی. در حقیقت امامت کا بنیادی رول ہی پردہ غیبت میں جانا تھا. اب یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے کہ یہ غیبت کیوں انسانیت کی ضرورت ہے. مختصر ترین لفظوں میں اگر یہ بات سمجھ میں آ سکے تو میں اتنی سی بات کہہ دوں کہ انبیاء کا آنا جو ہے یہ مقصد نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے مقصد کے حصول کا. مقصد کا حصول کیا ہے؟ اس انسان کو کمال کے اس مقام پہ پہنچانا کہ جہاں جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے وہ مقصد یہ حاصل کر لے. اب وہ مقصد کیا ہے، اسے کیسے خلق کیا گیا، بہرطور اس مقام تک پہنچنے کے لیے یہ آپ کو وہ طریقہ بتانے کے لیے آئے کہ کیسے اس مقام تک پہنچا جا سکتا ہے. انبیاء تھیوری پڑھانے آئے ہیں انسانیت کو کہ وہ کیسے اس مقام کمال کو حاصل کر سکتی ہے جس پہ اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. اب جب وہ پورا اپنے لیکچرز دے چکے، یونیورسٹی کی تعلیم تک ہو گئی، یعنی پرائمری اسکول سے شروع ہوا تھا، ہر انبیاء اپنے گریڈ بڑھاتے چلے گئے، ہوتے ہوتے آخری نبی نے آ کے معراج کی منزل جو ہے یہ سمجھیے کہ یہ آپ کی ہائیسٹ ایجوکیشن ہے کہ دیکھو یہ ہے تمہارا مقصد، یہاں تک تم پہنچ سکتے ہو. قاب قوسین کی منزل تک یہ ہے انسانیت کی منزل. اس منزل پہ پہنچنے کے لیے پورا سبق دیا جا چکا ہے. اب اس کے بعد جو انسٹیٹیوشن ہے وہ نبوت والے کام نہیں کرے گا، وہ آ کے آپ کو شریعت نہیں بتائے گا کہ کیسے اس منزل کو حاصل کیا جائے. شریعت کیا ہے؟ ان قاعدے قوانین کا